السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ میں سے اکثر احباب کے علم میں یہ بات ہوگی کہ الحمدللہ ہمارا رد قادیانیت اور ختم نبوت کا محاذ اپنے فیصلہ کن مرحلہ میں داخل ہو چکا ہے۔ قادیانی عوام کی اکثریت مرزا غلام قادیانی کے اصل مذہب، اس کے اصل مقدمہ، اس کے اصل دعویٰ سے یکسر ناواقف ہے۔ اور وہ اصل مقدمہ اور دعویٰ مرزا غلام قادیانی کا کیا ہے؟ سنیے ذرا غور سے۔ مرزا غلام قادیانی کا دعویٰ ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بعثتیں ہیں۔ سرکار نے 2 مرتبہ دنیا میں مبعوث ہونا تھا۔ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ محمد ابن عبداللہ القریشی الحاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور پہ مکہ میں آئے، اور دوسری مرتبہ نعوذ باللہ من ذالک مرزا غلام قادیانی کے طور پہ قادیان میں آئے۔ کہتا ہے کہ دوسری مرتبہ اس لیے آئے کہ اپنی پہلی بعثت کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مشن کو مکمل نہیں کیا جو اللہ نے ان کے ذمہ لگایا تھا، لہٰذا وہ دوسری مرتبہ قادیان میں نعوذ باللہ مرزا غلام قادیانی کے طور پہ اس مشن کو مکمل کرنے کے لیے آئے۔ پھر کہتا ہے کہ سرکار کا یہ دوسری مرتبہ آنا، نعوذ باللہ مرزا غلام قادیانی کے طور پہ آنا، یہ اکمل ہے، روحانیت کے اعتبار سے اشد ہے، اقوی ہے، اور مرزا غلام قادیانی کی موجودگی میں کہا گیا کہ مرزا غلام قادیانی کے طور پہ آنا یہ محمد ابن عبداللہ سے شان میں بڑھ کر ہے۔ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ اس بات پہ ایمان لانا اہل ایمان پہ اسی طرح فرض ہے جس طرح قرآن کریم پہ ایمان لانا فرض ہے، اور اس بات کا انکار کرنا قرآن کا انکار کرنا ہے۔ یہ ہے مرزا غلام قادیانی کا اصل مقدمہ۔ اب ہم پچھلے 1 ہفتہ سے اس مقدمہ کو مرزا غلام قادیانی کی کتابوں سے دلائل کے ساتھ عوام کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور اس کے جواب میں قادیانیت پہ ایک سناٹا طاری ہے۔ اب یہ ایسا کفریہ عقیدہ ہے کہ اس کا قرآن سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور جب اس کفریہ عقیدے کو قادیانی عوام کے سامنے کھول کے پیش کر دیا جائے، ثابت کر دیا جائے، جو ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ، تو شاید ہی کہ اس کی جماعت کا حصہ رہنا چاہے گا۔ اسی مقدمہ کو ان کے گھر میں ثابت کرنے کے لیے ہمارے استاد عدنان رشید بھائی، میں، ہمارے عامر حق بھائی، ہم ان کے مشہور یوٹیوبر رضی کی لائیو سٹریم پہ گئے، جہاں پہ وہ اسی موضوع پہ بات کر رہا تھا، اور آپ اس تمام بات چیت کو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس نے ہمارے ساتھ اس مقدمہ پہ بات چیت کرنے سے یکسر انکار کر دیا۔ اس کے بعد ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ایک باقاعدہ پیغام ویڈیو کی شکل میں جاری کیا۔ ہم نے کہا کہ اگر موجودہ قادیانی خلیفہ یہ سمجھتا ہے کہ مرزا غلام قادیانی کا مذہب، عقیدہ اور دعویٰ یہ نہیں ہے، تو وہ ایک ویڈیو پیغام جاری کر دے کہ بھئی یہ جو عقیدہ یہ لوگ پیش کر رہے ہیں یہ کفریہ عقیدہ ہے اور اس کا حامل شخص کافر ہے، بات ختم ہو جائے گی۔ یا اگر وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا جو عقیدہ ہے جو مرزا غلام قادیانی کا ہے اور اس کو وہ قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں، تو ہم سے مناظرہ کر لیں۔ اس پہ قادیانی جماعت میں مکمل سناٹا ہے، مکمل خاموشی ہے، اور خدا کی قسم ہمارے پاس دلائل کا وہ دفتر ہے، وہ انبار ہے کہ اگر اس مقدمہ کو قادیانیت دنیا کی کسی کورٹ میں لے کے جانا چاہے، ہم تیار ہیں، انشاءاللہ اس مقدمہ کو ہم کورٹ میں ثابت کریں گے۔ اب جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس وقت یہ مارکہ حق و باطل اپنے فیصلہ کن مرحلہ میں داخل ہو چکا ہے۔ قادیانیت اس وقت بیک فٹ پہ ہے، ان پہ خوف طاری ہے۔ ان کا خلیفہ نہ آفیشیل طور پہ اس عقیدہ کے انکار اور کفر کی سٹیٹمنٹ جاری کر رہے ہیں، اور نہ ان کے مربی اس کا دفاع کرنے کو تیار ہے۔ دوسرے فرقے ان کو اب کھل کے کہیں کہ وہ جہنمی فرقے ہیں، منافقت اب چھوڑ دیں اور اپنا فرقہ بتائیں، پہلی بات۔ دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو سارے ہم نے دعوے دکھائے ہیں آپ کی کتابوں سے، ان پہ آپ نے آج فتویٰ لگانا ہے۔ ہم 1 by 1 جائیں گے اور آپ نے ان پہ فتویٰ لگانا ہے، کیونکہ انہوں نے مسیح موعود علیہ السلام جیسی وہی باتیں لفظ بلفظ کی ہیں، تو ان پہ فتویٰ لگنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ یہ ہے دوسری بات۔ 2 سوال ہو گئے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ جو قرآن کی آیات کا نزول ہے اس پہ بھی آپ نے بات کرنی ہے۔ شاہ ولی اللہ نے جہاں خاتم ہونے کا دعویٰ کیا ہے بروزی طور پہ، اس پہ ویسے انہوں نے تو بروز کا لفظ بھی نہیں استعمال کیا۔ ان 3 سوالوں کا آپ نے جواب آرڈر میں دینا ہے۔ تو پہلا سوال میں ریپیٹ کرتا ہوں، فرقہ بتائیں، دوسرے فرقوں کو جہنمی کہیں، اور کھل کے بتائیں کہ آپ کا کون سا فرقہ ہے، پہلا سوال۔ دوسرا سوال قرآن آیات کا نزول، شاہ ولی اللہ صاحب کا۔ ہمارے ساتھ احمد بٹ صاحب بھی آ گئے ہیں، ہم احمد بٹ صاحب کو اگر انہوں نے کچھ کہنا ہے وہ جلدی سے کہہ دیں، ہم امتیاز کو پھر لیتے ہیں۔ وہ پہلے کیسے امتیاز سے میں نے آپ کو درخواست کی
عدنان صاحب نے کہہ دیا کہ آپ پھر پہلے جب میں ان سے وعدہ کہ وہ پہلے آگے. ٹھیک ہے, پرفیکٹ ہو گیا. جی احمد بٹ صاحب. ہاں جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. ہاں, بیچ بیچ میں نے آپ کا پروگرام سنا, سارا تو نہیں سن سکا, اس لیے میں بتایا کہ کسی کے گھر میں مانا آیا ہوں, تو ابھی جتنا ٹائم ملتا ہے انشاءاللہ میں آپ کا ساتھ دوں گا, پھر دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو احمد صاحب ہم امتیاز صاحب کو پہلے لیتے ہیں, مجھے لگ رہا تھا عدنان آ رہا ہے, تو امتیاز پہلے. میں 3 سوال آگے رکھے ہیں. پہلا سوال اپنا فرقہ بتائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک فرقہ جنتی ہے, 72 سچے نہیں ہو سکتے, ایک ہی سچا اسلام ہوگا. تو آپ ہمیں بتائیں آپ کس طرف دعوت دے رہے ہیں, کیا آپ کا فرقہ ہے, کیا آپ کے عقائد ہیں, آپ ہمیں کھل کے بتائیں. دوسروں کو جو ہیں ان کو آپ سچے اسلام نہ کہیں, یہ منافقت چھوڑ دیں. دوسرا سوال ان سے یہ تھا کہ جو ہم نے آج حوالے دکھائے ہیں جنہوں نے وہی دعوے کیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام والے اور بر کے دعوے کیے, ان پہ کیا فتوی, لفظ بلفظ ہر حوالے پہ فتویٰ لگے, اور جو قرآن آیات کی نزول کی بات ہے. یہ 3 سوال ہیں احمد بٹ. آپ بھی اگر وہ جواب نہ دے رہے ہوں, آپ اندھے کیسے کے امتیاز سے جواب دیں, جیسے یہ ہمارے ساتھ کرتے رہتے ہیں, اور آج تک انہوں نے ایک جواب نہیں دیا. تو احمد بٹ صاحب لے لوں پہلے مہمان کو. ہاں جی, بے شک لے لے پہلے مہمان کو, لیکن تھوڑا سا میں چند الفاظ جو ہے وہ کہنا چاہتا ہوں. آپ کہیں دیکھیں, اگر ہم احمدی جو ہیں وہ دوسروں کو دعوت دیتے ہیں جماعت احمدیہ کی طرف آنے کی, جو حقیقی اسلام ہے, تو اللہ کے فضل سے یہ دعوت دیتے ہیں کہ ہم وہ 73واں جنتی فرقہ ہیں. باقی 72 فرقوں کو ہم گمراہ جہنمی فرقے مانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق. اسی طرح آپ نے پچھلے پروگراموں میں بھی, ہم نے بھی اپنے پروگراموں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پیش کی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لائن کھینچی اور اس کے دائیں اور بائیں لائنیں کھینچ کے بتایا کہ یہ درمیان والی جو راستہ ہے یہ ہے حاضر صراط مستقیم. مختلف الفاظ ملتے ہیں, تو باقی جو دائیں اور بائیں لائنیں تھیں ان کو کہا کہ یہ شیطان کے راستے ہیں. تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام صرف حقیقی طور پہ ایک ہی ہو سکتا ہے, 72 اسلام نہیں ہو سکتے. تو جس نے بھی ہمیں دعوت دینی ہے, سب سے پہلے تو اسے یہ یقین ہو کہ وہ 73واں جنتی فرقہ ہے, پھر وہ ہمیں آگے کہے کہ میں نے وہ جنتی فرقہ پا لی ہے, آپ کو بھی میں دعوت دیتا ہوں, آپ گمراہ ہو. یہ حق تو اس کو حاصل ہے. لیکن یہ کہہ دینا کہ جی 72 جو ہیں وہ سارے کے سارے مسلمان ہیں, تو جیسا کہ ابھی آپ نے یہ لفظ استعمال کیا ہے منافقت, تو آپ ہمیں منافقت کی طرف دعوت دیتے ہیں جو کفر سے بھی بدتر ہے. تو پہلے اپنے آپ کو وہ حقیقی اسلام پہ مانے, پھر ہمیں اس کی طرف دعوت دیں. تو جب آپ کو ہی یقین نہیں ہے کہ آپ کس فرقے میں ہے, وہ جنتی بھی ہے نہیں ہے, تو آپ ہمیں دعوت دیتے کس بات کی. یہی بات میں ہر مخالف جماعت احمدیہ کو یہ کہتا ہوں کہ پہلے وہ جنتی فرقہ خود ڈھونڈ لے, اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر تمہیں وہ جماعت اور وہ امیر نہ ملے تو پھر بکریاں لے کے جنگل میں چلے جاؤ, اور وہاں پہ اگر تمہیں درختوں کی چھالیں کھا کے بھی گزارا کرنا پڑے تو گزارا کرو. یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے, اگر اس کو لفظ نہ بھی لے, اس کی تعبیر کرے کہ پھر سب سے کٹ کے علیحدہ ہو کے بیٹھ جانا, پھر ان جمیلوں میں, ان جھگڑوں میں نہ پڑنا. یہ ایسے ہیں کہ نہ ان کو وہ جماعت ملی ہے, نہ ان کو وہ امیر ملا ہے, نہ ان کو وہ جنتی فرقہ ملا ہے, اور رد کرنے چلے ہیں اس جماعت کا جو اس یقین پہ کھڑی ہے کہ 73واں فرقہ وہ. جی لے ان کو, دیکھتے ہیں کہ کیا. تو امتیاز صاحب ہمارے ساتھ. امتیاز صاحب آپ سے 3 سوال پوچھے, آپ کو میں 2 منٹ دیتا ہوں, ان تینوں سوال کا جواب دیں. اگر آپ جواب نہ دیں تو آپ کو نکالنا پڑے گا, جیسے آپ احمدیوں کو نکالتے. تو آپ شروع کریں, آپ کے 2 منٹ ہیں. 3 سوال پوچھیں, ان کا آپ جواب دیں. الحمدللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, اما بعد. اچھا, آپ نے لوگوں کو یہ تاثر دیا ہے کہ جو ہم نے 11 گھنٹے کی لائیو سٹریم کی, آپ نے اس سے پہلے تقریباً 2-2.5 گھنٹے کی ایک کی, اس کے بعد آج آپ نے لائیو سٹریم کی, اور آپ نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ آپ ہمارے دلائل کا جواب دے رہے ہیں. یہ میرا سوال نہیں ہے, اس پہ ہم مناظرہ آج کریں گے, فکر نہ کریں, میں تیار ہوں اس کے لیے بھی. تو شروع کرتے ہیں. نہیں, پہلے ان کا سوال کا جواب دینا, پہلے مجھے پتہ تو میں کس سے بات کروں. اگر آپ نام معلوم ہے آپ کا, نہ کوئی فرقہ, آپ کس طرح مجھے دعوت دے رہے ہیں. 3 سوال آپ سے پوچھے ہیں, ان کا آپ جواب دیں. میں آپ کا ٹائم پھر سے شروع کروں. آپ نے مجھے ایک سیکنڈ, آپ نے جو مجھے 2 منٹ دیے تھے, آپ نے مجھے اس میں ٹوک دیا, اب پھر دوبارہ میرا ٹائم سٹارٹ ہوگا. میں سٹارٹ پھر سے کر دی. 3 سوال تھے, وہ پہلے آپ سوال دہرا دیں, میں نے کیا آپ سے پوچھا ہے.
بھائی میں آپ لوگوں کو یہ تاثر دے رہے ہیں کہ آپ ہمارے بھائی دلائل کا میں جواب جو دے رہے ہیں. مرضی بات کروں اپنی شی میں، آپ اپنی شی میں تاثر دیتے ہیں کہ سارے مسلمان ہیں کہ مسیح موعود علیہ السلام نے یہ کا وہ کیا، اس کا میں نے سارا الحمدللہ جواب دیا، اس پہ ہمارا مناظرہ ہوگا آج. جی فکر انشاءاللہ نہ کریں، انشاءاللہ شروع فکر کریں. نہ کریں. جو 3 سوال آپ سے پوچھے اس کا پہلے جواب آپ دیں گے، پھر مناظرہ ہوگا. تو آپ جواب پہلے آپ دیں. اگر آپ اس بات پہ اعلانیہ معافی مانگ لیں کہ اور آپ اس بات کا اقرار کر لیں کہ آپ نے ہمارے دلائل کا جواب نہیں دیا، پھر میں آپ کے سوالوں کا جواب دے دیتا ہوں. میں اگر کہہ رہا ہوں میں ہاں آپ یہ سوال کو ہاں جی رضی صاحب یہ وہی آ جانا ہے، پہلے معافی مانگے. آپ جو صبح و شام حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں کذب بیانیاں کرتے ہیں، غلط حوالے دیتے ہیں، کانٹ کے سیاق و سباق سے ہٹا کے اپنے عنوان دے کے، تو اس کی آپ نے کبھی معافی مانگی؟ کتنی میں دفعہ آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ یہ حوالہ جو ہے سیاق و سباق سے ہٹا کے بیان کریں؟ آج بھی رضی صاحب نے غالباً انہی کے بارے میں ذکر کیا. میں نے جیسا کہ بتایا تھا کہ پورا، اس لیے آپ سے جو سوال کیا گیا ہے اگر تو وہ آپ نے جواب دینا ہے تو ٹھیک ہے، اس لیے کہ میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ جس کو خود یہ یقین نہیں ہے کہ وہ جنتی فرقہ ہے، وہ ہمیں دعوت کس چیز کی دیتا ہے؟ اللہ کے فضل سے ہم اس یقین پہ کھڑے ہیں کہ ہم وہ 73واں فرقہ ہے. اور آپ جتنے بھی ہو، آپ ہو گئے عدنان صاحب ہو گئے، محمد علی مرزا ہو گیا، کوئی بھی ہو گیا، بریلوی ہو گیا، دیوبندی، اہل حدیث، اہل تشیع، پرویز، جو بھی آپ نام کے لیں، یہ سب کے سب گمراہ جہنمی فرقے ہیں. آپ بھی آ کے بتا دیں کہ آپ نے وہ جنتی فرقہ پا لی ہے، اس کی طرف آپ ہمیں دعوت دے رہے ہیں، آپ کے نزدیک ہم گمراہ ہیں. لیکن اگر آپ کو خود پتہ نہیں ہے تو آپ ہمیں پھر وہی ہے کہ جس کو خود رستہ نہیں آتا وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ تم غلط رستے پہ چل رہے ہو. تو تھینک یو ویری مچ. پہلے بسم اللہ کریں، اپنا فرقہ بتائیں اور بتائیں کہ یہ جنتی فرقہ جو آپ کو مل گیا آپ اس کی طرف ہمیں دعوت دے رہے ہیں. جی میں ٹائم آپ کو آخری ٹرن ہے آپ کی امتیاز سے، اگر اس میں بھی آپ نے جواب نہیں دیا تو جیسے آپ احمدیوں کو نکال دیتے ہیں، آپ کو بھی مجھے معذرت کے ساتھ نکالنا پڑے گا. تو یہ رضی آپ کا ہم آخری ٹرن ہے، ایک میں سیکنڈ، ٹائم شروع اس سے کر پہلے رہا ایک بار آپ ٹائم سٹارٹ کریں. ہوں. ہمارے پاس تو آ کے آپ کا ایک عام احمدی بھی 4 گھنٹے بات کرتا ہے، کس کو نکال دیا گیا ہے؟ غلط بات آپ کر رہے ہیں. بہت بار انیس بھائی آئے ہیں، آپ ان کو بتاؤں کیا کہتے ہیں؟ آپ سنیں میری بات نہیں آپ سنتے. انیس بھائی کو بھی لے لیں، لائیو لے لیں، رضی ان سے صاحب پوچھیں. رضی صاحب میں اس لیتا ہوں. وقت ہم یہاں پہ صفائیاں دینے نہیں بیٹھے کہ یہ کیا کرتے ہیں اور ہم کیا کرنے لگے. ان سے ایک معین طور پہ سوال پوچھے گئے ہیں، اگر ان کا جواب دینا ہے، نہیں دینا اللہ حافظ. جی آپ نے دینا جواب یا نہیں؟ آپ مجھے 2 منٹ دے دیں، اس کے بعد مجھے نکالنا ہو تو نکال دیجیے گا. آپ جواب دیں گے؟ ایک سیکنڈ انیس بھائی آنے میں چاہتا ہوں وہ آپ کو وضاحت سے بتا دیں. آپ کو لگتا ہے کہ آپ ان کو ٹائم، لیکن یہ جو سوال ہے ان کا آپ دیں گے 2 منٹ میں جواب یا نہیں دینا؟ بھائی آپ نے ابھی یہ کہا ہے نا کہ آپ میرے ساتھ مناظرہ اس ٹاپک پہ کرنے کو تیار، آپ نے کہا ہے کہ نہیں کہا؟ اگر آپ ان کا جواب پہلے دیں گے. بھائی آپ کے مناظرے کے دوران یہ سارے جواب بھی آپ کو مل جائیں گے، کیا ہو گیا؟ میں دیں گے آپ جواب پہلے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جب مناظرہ تو اسی میں آپ ٹاپک کا پہ ہے نا. ٹائم شروع کر دیا، آپ کے 2 منٹ ان تینوں سوالوں کا جواب دیں. یہ نہیں ٹاپک مناظرے کا کہ آپ کا کون سا فرقہ ہے. رضی میری بات سنیں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو تینوں سوال ہیں ان کا تعلق مناظرے کے ساتھ ہے. میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں آپ مناظرہ شروع کریں، میں آپ کو تینوں سوالوں کے جواب بھی دوں گا. نہ رضی صاحب، نہ نومن تیل ہوگا نہ راتا ناچے گی. بالکل ٹھیک ہے، ایک سیدھا سا جواب تھا کہ جی میرا یہ فلاں فرقہ ہے، اس سے تو بات شروع کرے نا. فرقہ بتاتے، اسلام کے اندر پھر وہی فرقہ بات ہے نہیں ہے. کہ یہ سارے کے سارے منافقت کرتے ہیں اور ہمیں منافقت کی طرف دعوت دے رہے ہیں. ان کے ساتھ جو بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی انہوں نے ان سے ان کا عقیدہ پوچھا؟ کبھی پوچھ کے دیکھے لائیو پروگرام میں ایک شیخ کہ اس کا عقیدہ کیا ہے؟ ان کے دوسروں پہ فتوے. امتیاز تحذیر الناس کا دفاع کرتا ہے، عامر حق کا عقیدہ کہ تحذیر الناس کفر ہے، یعنی عامر حق کے نزدیک امتیاز رضی کافر آپ نے اور کہا ہے کہ عامر آپ حق مجھ کے سے نزدیک مناظرہ امتیاز کرنا کافر. چاہتے ہیں، آپ آپ نے مناظرہ نہیں کرتے ہیں کرنا. امتیاز صاحب، آپ نے اپنا آخری فرقہ بتانا ہے، اس کے بعد اگلی بات آپ سے ہوگی. اگر نہیں تو منافقت کی طرف آپ جو لگے ہوئے ہیں وہ اپنا کاروبار جاری رکھیں، ہمیں ضرورت نہیں. ہم اللہ حافظ کہہ دیں گے، ہمیں آپ کی ضرورت نہیں یہاں پہ. چلے کوئی مسئلہ نہیں، آپ مجھے اللہ حافظ کریں. آپ کا خوف لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ دونوں پہ خوف سوار ہے. کوئی خوف نہیں، خدا ہاں کی جی قسم. بالکل شروع کریں بالکل. بات. یہ خوف جو ہے نا، یہ خوف جو ہے اسی وجہ سے آپ اپنا فرقہ نہیں بتا رہے. خوف ہم پہ بھائی تاری آپ ہے. بات ٹھیک ہے، شروع کریں نا. اللہ کے فضل سے 125 سال سے ہم جواب دیتے آ رہے ہیں. خوف ہم پہ تاری ہے. آپ ہاں کے آپ بڑے دونوں بڑے کو جو ہے نا گمراہ ہیں. وہ بھاگ کے ہیں اس جماعت کو مٹاتے ہوئے. آپ تو چیز ہی کوئی نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ آپ دونوں جن کی کو ہمت آپ کے نہیں ہے میرے لوگ، سے بات ایک منٹ کرنے کی. امتیاز سن لیں آپ، جن کو میں آپ سن کے رہا ہوں بڑے آپ کی بات. مجدد مانتے ہیں نا، جن کو مجدد مانتے ہیں،
ان کی اوقات یہ ہے کہ ان کا حوالہ آپ کے سامنے رکھے تو کہتے ہیں جی ان کو چھوڑے. آپ تو شاعی کو نہیں ہے, آپ کو تو جانتا کو نہیں ہے. یہ اوقات ہے آپ لوگوں کی کہ آپ کو کل والی وارث بھی نہیں ملنا, آپ کے مجدوں کو نہیں ملا. میدان میں نکلنا کسی مخنث کا کام نہیں ہے. ہاں بالکل بالکل, یہی مخنث ہوتا ہے بیچ والا, مخنث ہوتا ہے بیچ والا, اور آپ ہیں بیچ والے. آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ ادھر ہیں کہ آپ ادھر ہیں. اللہ کے فضل سے ہمیں پتا ہے کہ ہم جماعت احمدیہ کو 73واں سچا فرقہ ہے. یہ ہے مخنثیت آپ کی, یہ آپ کی مخنثیت ہے, یہ آپ کی مخنثیت ہے کہ آپ کو آج تک یہ نہیں پتا آپ ہی ہیں یہ شیعہ. ہم اللہ کے فضل سے دھڑلے سے کہتے ہیں کہ ہم احمدی مسلمان ہیں. سنیں, احمد رضا خان صاحب کہتے ہیں کہ جب کوئی کسی کو ایک سیکنڈ آپ بات نہ کریں جب میں بات کروں, میں آپ کو میوٹ کروں, میں بات کروں, آپ سنیں بات, آپ ہنسیں, ہنسنا چاہتے ہیں ہنسیں. احمد رضا خان صاحب آپ کے جو پیر اور مرشد ہیں وہ کہتے ہیں جو اپنا فرقہ چھپائے اس کی یہی وجہ, اس کو پتہ ہے اس میں فساد ہے اور وہ دلالت ہے, وہ غلط گمراہ فرقہ ہے. آپ اپنا فرقہ چھپاتے تو گھبرا رہے تو آپ ہیں, میں تو یہاں کھل کے کہہ رہا ہوں میں مناظر کے لیے تیار ہوں. تو شروع کرو. شروع تب ہوگا جب مجھے پتہ ہو میں کس سے بات کر رہا ہوں. مسلمان سے بات کر رہے ہیں آپ. کس مسلمان؟ کون سا مسلمان؟ ابھی کل تو تم پہ کفر کے فتوے لگے ہیں, میں بتا دیتا ہوں, سن لو. کل تم پہ کفر کے فتوے لگے ہیں. رضی صاحب آپ نے ٹائم, اس نے جو لفظ بولا ہے یہ وہ مخنث ثابت کر رہا ہے اپنے آپ کو کہ یہ نہ ہی ہے نہ شیعہ ہے. نہیں, مخنثوں کو بات کرنے کی, مرد کو یہ ہے تو وہ میدان میں آئے, مرد بنو میدان میں آؤ, نہ ہی نہ شیعہ. آپ کہہ رہے ہیں آپ مسلمان ہیں, آپ شیعہ مسلمان ہیں. ابھی بتا رہے نا آپ کو, میں سنیں میری بات. آپ پھر کتنا ہم نے انتظار کرنے, آپ مجھے ٹوکتے کیوں ہیں درمیان میں دونوں؟ مسلمان ہیں, ٹھیک ہے آپ بتائیں. آپ دونوں پہ خوف کیوں سوار ہے؟ آپ پہ تو موت کا خوف سوار ہے آج. موت کا خوف؟ ہاں, آج آپ کی روحانی موت ہے. اچھا اچھا, شروع کرو مناظرہ. مناظرہ شروع ہے, فرقہ بتائیں. آپ شیعہ مناظرہ شروع کرو. تم میں ہمت نہیں ہے, تم ڈر رہے ہو. بھائی کیا آپ مناظرے کی بات کریں؟ آپ کا ٹائم جا رہا ہے, کیا ہے فرقہ آپ کا؟ ایک باڈی گارڈ بلانے کے باوجود ڈر رہے ہو, اتنے بزدل آدمی ہو. کوئی باڈی گارڈ نہیں, آپ کے تو 6 لوگ آپ کے ساتھ بیٹھے میں کہتا ہوں کہ اور بھی 2 بلا لو, مناظرہ شروع کرو. آپ ہوتے ہیں, عدنان ہوتے ہیں, عامر حق ہوتے ہیں, قاصد راجہ ہوتے ہیں, شمس الدین ہوتے ہیں, آپ کے 5 باڈی گارڈ ہوتے ہیں. کیوں خوفزدہ ہو؟ مناظرہ شروع کرو. کہہ سکتے آپ میں اتنا خوف ہوتا ہے جب اور انیس تم پہ لوگ آتے تو ہیں. مرزا غلام قادیانی کا عقیدہ لوگوں کو نہیں بتا سکتے. سنو, ابھی یہ لفظ جو بولا ہے پہلے وہ سبق کر دو. یہ تو تم مہنسیت کی دعوت ہمیں دے رہے ہو, تمہیں خود نہیں پتا تم ہی ہو شی ہو, ہمیں دعوت کس کی طرف دے رہے ہو؟ بتائیں فرقہ جو یہاں پہ میدان میں بیٹھ کے آپ کو للکارنا, شروع کرو بات. ہاں وہ للکار رہا ہے نا, لیکن اپنا فرقہ نہیں بتا رہا. عبداللہ بن ابی سلول جو ہے نا, وہ والے مسلمان ہو تم لوگ, اس سے علاوہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں. کمرے میں بیٹھ کے باتیں کرنا آسان ہے, اگر آپ پہ ہمت ہے آپ میرے سے بات کر لیں ابھی. میں تو کہہ رہا ہوں مطلب بنو, اپنا فرقہ بتاؤ, شروع کر لو. اچھا شروع کرو, بتاؤ فرقہ کون سا ہے, فرقہ بتاؤ. سن لو فرقہ, سن لو فرقہ کو, ہاں جی بتاؤ. سن لیں جی, رضی صاحب فرقہ بتانے لگا. سن لو. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 73 فرقوں کی بات کی تو آپ نے وہاں پہ اپنی امت کو بتا دیا کہ وہ لوگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفاء راشدین المہدیین کے طریقے پہ چلیں گے, وہ رستے ہدایت پہ ہیں. الحمدللہ آپ کے سامنے بیٹھ کے اعتماد سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی کتاب, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے خلفاء راشدین کا طریقہ اور کتاب و سنت کا وہ فہم جو 3 نسلوں نے لیا شروع کی, جو 3 نسلیں ہیں, اس پہ کھڑے. یہ میرا فرقہ ہے, شروع کریں بات. ہاں جی, ایک منٹ رضی صاحب, ایک منٹ ہے جی. دیوبندی بھی اسی بندے پہ کھڑے ہیں, دیتے جائیں جواب. میرا فرقہ پوچھا, بتا دیا, شروع کرو بات. میں تسلی کرنے لگا ہوں نا, یہ تو وہی آپ نے محدثوں والی بات کی ہے کہ کبھی ہیش بن گئے کبھی شی بن گئے. یہ اب لیٹمس ٹیسٹ, اب یہ ٹیسٹ لینے لگا ہوں میں آپ دیوبندی اسی منہج پہ ہیں, آپ کو میں میوٹ دیوبندی اسی منہج پہ ہیں. ہوگا احمد بٹ صاحب, آپ اپنا منٹ لیں, کیونکہ جو آپ نے دعوت کی نا کہ میرا یہ فرقہ, یہ مبہم بات ہے. بریلوی بھی یہ کہتے ہیں, شیعہ بھی یہ کہتے ہیں, سنی بھی یہ کہتے ہیں, اہل تشیع کہتے ہیں, دیوبندی یہ کہتے ہیں, اہل حدیث یہ بات کہتے ہیں. تو احمد بٹ صاحب آپ کو فرقے متعلق ایک وضاحت مانگنا چاہتے ہیں. منازع کے لیے کوئی نہیں ڈر رہا, میں یہاں بیٹھا ہوں, اگر میں ڈرتا میں آپ کو لیتا ہی نہ, ٹھیک ہے.
جیسے آپ سلیم صاحب سے ڈرتے ہیں، میں آپ سے بھی وہ حال کرتا. تو میں ٹائم شروع کر رہا ہوں احمد بٹ صاحب کا. وہ آپ کے فرقہ کا پوچھیں، چھپانی نہیں، تکیہ اگر آپ نے کرنی ہے ہم یہاں نہیں تکیہ ہونے دیتے. جی احمد بٹ صاحب آپ اپنے سوال. جی امتیاز صاحب اس منہج پہ ہیں جو خلفائے راشدین کی ہے، قرآن و سنت کی. اللہ کے فضل سے میرا بھی وہی منہج ہے، میں بھی اسی منہج پہ قائم ہوں جو قرآن و سنت کی ہے، جو خلفائے راشدین کی ہے، بلکہ خلفائے راشدین والمہدیین کی جو ہے رستہ ہے. بات ختم ہوگی. اب میں آپ سے معین طور پہ پوچھ رہا ہوں، دیوبندی، اہل حدیث بریلوی اور اہل تشیع پرویزی، کیا یہ بھی اسی منہج پہ قائم ہے یا آپ کا کوئی ان سے علیحدہ فرقہ ہے؟ جی امتیاز ہے. ابھی میرا 1 منٹ شروع ہو گیا نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، آپ نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارا فرقہ کون سا. جو حدیث آپ نے کوٹ کی میں نے اسی حدیث کی روح سے آپ کو کھول کے بتا دیا کہ میں مسلمان ہوں اور مسلمان کی یہ تعریف ہے جو میں سمجھا ہوں. ایک بات. دوسری بات، آپ نے دعویٰ کیا کہ آپ کا یہ منہج ہے. خدا کی قسم آج کے مناظرے میں ثابت کر دوں گا کہ آپ لوگوں کا اس منہج سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. جماعت احمدیہ ان عقائد پہ کھڑی ہے جو 1300 سال میں مرزا غلام قادیانی سے پہلے کسی کے تھے ہی نہیں. بھلے وہ عقیدہ ختم نبوت ہو، بھلے وہ عقیدہ نزول عیسی ابن مریم ہو، کوئی عقیدہ ہو، خدا کی قسم آپ کی جماعت مکمل طور پہ الہاد کی ایک شکل ہے. اور آج یہ ثابت کروں گا میں انشاءاللہ اس مناظرے کے اندر. ہاں جی. جی احمد بٹ صاحب فرقہ نہیں آیا بہرحال آپ. ہاں جی نہیں ایک منٹ عزیز صاحب، ان کو فارغ کریں ذرا، اس کے بعد پھر بات کرتے ہیں. اللہ جی، حافظ انہوں جی. نے اوکے. فرقہ نہیں بتایا. اللہ حافظ امتیاز ہاں صاحب. اس لیے ان کو فارغ کریں، لمبی یہ بحث کیا نہیں بات کرتے. ہوئی؟ آپ نہیں میں فرقہ بتاتا ہوں، ابھی میں بتاتا بات ہوں، نیچے بیٹھ کے سنیں. ہاں اب جی دیکھیں میں نے ان سے پوچھا فرقہ کون سا. سیدھی ہاں سی جی بات ہے، جب مجھ سے کوئی فرقہ پوچھتا ہے تو میں کہتا ہوں الحمدللہ میں احمدی مسلمان ہوں. میں بالکل یہ نہیں بتانا شروع کرتا کہ جی میں یہ، اور جو قرآن اور سنت کو، سارے قرآن اور سنت کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں. کون ہے جو کہے کہ میں خلفائے راشدین، بلکہ انہوں نے صرف خلفائے راشدین کہا تھا. میں نے تو خلفائے راشدین والمہدیین کے راستے پہ کہا ہے. بالکل ٹھیک ہے، یہ ہے وہ ذات. اور احمدی مسلمان پہلے میں نے بتایا تھا، یہ نہیں بتایا تھا کہ جی میں یہ ہوں. پھر وہی بیچ والی بات جیسا کہ آپ نے بھی کہا، تو اس لیے میں ان کو کہتا ہوں جیسے انہوں نے خود کہا ہے کہ مہنس، یہ خود مہنس ہے اس لیے کہ ان کو ابھی تک نہیں پتا کہ یہ ہی ہیں یا شی ہیں. پہلے یہ پتہ کر کے ہیں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم ہی سے مخاطب ہیں یا شی سے مخاطب ہیں. یہ بیچ والے ہیں، ادھر بھی سچے ہیں جی، سارے مسلمان ہیں. اے جی دیوبندی وہ بھی مسلمان ہے. تو پھر تمہارا فرقہ اگر سچا ہے، وہ جنتی فرقہ ہے، تو لازمی ہے کہ باقی جتنے بھی فرقے ہیں ان کو جنمی کو. اتنی جرت تم میں نہیں ہے، تم ہمیں آگے یہاں پہ للکار رہے ہو کہ جی مرد بنو. تمہارے جیسے مہنس جو ہیں وہ پتہ نہیں کتنے پیدا ہوئے جو جماعت احمدیہ کو ختم کرنے کا اعلان کر کے جی ہم نے اٹھایا تھا اور ہم ہی اس کو ختم کریں گے، جیسا کہ یہ دونوں بھی کرتے ہیں جی، بس 1-2 سال میں ختم ہو جانا. بالکل ان کو فرقے والے مجدد مانتے تھے. ان کی اوقات میں نے یہ بتائی ہے کہ آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں. ان کے کسی تحریر سے کوئی بات پیش کرو تو کہتے ہیں جی ہم نہیں جانتے یہ کون ہے، ہم ان کے ذمہ دار نہیں ہیں. تمہاری تو احمد بٹ اوقات نہیں ہے، تم تو صاحب وہ گلیوں میں گھومنے والوں سے زیادہ تمہاری اوقات نہیں ہے. ان کو تو فرقے والے مجدد مانتے تھے. بالکل احمد صاحب، ہم عدنان صاحب کو دیکھتے ہیں، ان میں شاید ہمت ہو کہ وہ اپنا آج فرقہ بتا دیں. تو عدنان صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سے ہم پوچھتے ہیں، آپ گفتگو سن رہے ہیں کہ آپ کس فرقے سے ہیں، کیونکہ سچا اسلام تو ایک ہے. اگر آپ یہ کہ آپ قرآن حدیث کو مانتے ہیں، شیعہ بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں، دیوبندی بریلوی اہل حدیث ساروں کا یہ دعویٰ، اس سے آپ کے فرقہ کا نہیں پتہ لگا. تو آپ آج بتا دیں کہ جس طرف آپ ہمیں بلاتے ہیں کون سا فرقہ ہے آپ کا، آپ ہمیں ذرا بتائیں تو صحیح. جی میرا فرقہ محمدی ہے، محمدی میرا فرقہ ہے محمدی. اب اچھا آپ یہ نے اگر میں ہاں جواب جی، دے رہا بہت ہوں. بہترین ابتدا کی ہے آپ نے کہ آپ کا فرقہ محمدی ابھی ہے. میری بات مکمل نہیں ہوئی نا جی. اچھا نہیں پتہ چل گیا نا، آپ سٹارٹ کر رہے ہیں، آپ جی تمیز تھوڑی سننی ہے. آپ نے بتا دیا آپ محمدی ہیں. آپ آگے ٹھیک ہے، چلیں. ابھی آپ اس کو، مرزا غلام قادیانی کے دعووں پہ آئیں. چلے اب آگے چلیں. میں آ جاتا ہوں اس پہ. ضرورت یہ ہے بڑی آپ کو لگی ہوئی ہے. میری کوئی آپ نے حیثیت نہیں ہے یار. آپ نے وہ جمال کو میں اٹھا تو نہیں کیا ہوا آج؟ ایک معمولی سا مسلمان ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے. مرزا کون سی نبی ہے آپ کا. مجھے پتا ہے کہ مرزا کو تمہاری کوئی بچاؤ، حیثیت مرزا کو نہیں ہے، بچاؤ، مجھے چھوڑو، مرزا کو تو بچاؤ. ہمیں بچانے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بچایا تھا نا، اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے. ورنہ تمہارے جیسے غلیظ جو ہیں، انہوں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ بدزبانیاں کی ہیں، ان کا بھی یہی تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاؤ. تو اللہ بچانے کے لیے کافی ہے، مجھے بچانے کی
کہا عدنان تھا سے تم اگر کہتے آپ جی نے میں یہاں محمدی ہوں. عدنان سے اگر آپ نے یہاں ایک بات منٹ میں آپ رضی صاحب, اگر انہوں نے بتایا فرقہ اپنا, یہ بتائیں کہ کیا یہ جنتی فرقہ ہے اور باقیوں کو یہ جنمی فرقہ مانتے ہیں؟ صحیح, یعنی یہ مرزا بھی آپ نے آج یار پورا نام مرزا کئی بار آپ کو کہا تمہارے ہے. باپ نہیں ہے کہ تم اس کو مرزا کہہ کے مخاطب کر رہے ہو. یہ اتنا خبیث انسان ہے کہ اس کو پچھلی دفعہ قرآن کی آیت کا اور حدیث کا حوالہ دیا تھا کہ کسی کے نام مت بگاڑو. اور یہ آپ ہے نے تمہاری اوقات. کیا تھا کہ آپ پورا قرآن نام کی لیں آیت گے. کا صریح انکار. اس نے کہا تھا جی ہاں میں آئندہ توہین نہیں کروں گا. مرزا تمہارا باپ ہے جس کا نام تو اس طرح لے رہے ہو, اپنے باپ کو جو اسی طرح بلاتے ہو تم. یہ ہے تمہاری عدنان سے اوقات. پورا اسی نام لیے لیں, میں آپ نے کہا کو تھا کہ تم اجازت ہے. مہنس ہو, نہ ہی ہو نہ شی ہو. اتارے اس کو خبیث کو, کوئی ضرورت نہیں ہے ان جیسے خبیثوں سے بات کرنے کی. عدنان سے جس کو اپنے باپ کے تمیز سے پورا بات نام کرنی لیں, نہیں میں آتی. آپ کو ایک اور چانس دیتا ہوں. پورا نام اپنے آپ بتائیں, آپ کا کیا فرقہ ہے اور کیا دوسرے فرقے جہنمی, اور آپ نے پورا نام لینا. آپ نے پچھلی بار یہ ہمارے ساتھ کہا بھی تھا کہ آپ اگری کرتے ہیں کہ آپ پورا نام عزت سے بات کریں گے, آپ گستاخی اور توہین چھوڑ دیں گے. اپنی اسٹریموں میں جو مرضی آپ کرتے ہیں وہ آپ کا معاملہ ہے. یہاں کے the least you can do is کہ آپ پورا نام لیں. تو آپ بتائیں آپ کون سا فرقہ ہے. یہ کہنا کافی کہ میں محمدی ہوں, یہ تو شیعہ بھی کہتے ہیں, بریلوی بھی کہتے ہیں, اہل حدیث بھی کہتے ہیں, دیوبندی بھی کہتے ہیں. تو آپ بتائیں کہ آپ کا کیا فرقہ ہے. جہاں تک جو احمد بٹ صاحب نے, بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ لفظ کیوں استعمال کریں, امتیاز نے یہ لفظ استعمال کیا اور غلط کانٹیکٹ سے پیش کیا, تو اس کو ہم کہہ رہے ہیں تم فرقہ چھپا رہے ہو, تو یہ لفظ تمہارے لیے نہ ہمارے لیے. عدنان صاحب اپنا فرقہ بتائیں, ٹھیک ہے. محمدی, کیا آپ نے آج نیا فرقہ شروع کیا؟ اگر آپ نے آج نیا فرقہ شروع کیا جس کا نام محمدی ہے تو وضاحت کریں. آپ کو آخری چانس دیتے ہیں کہ آپ فرقہ بتائیں, نہیں تو آپ سے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. فرقہ بتائیں, آپ فرقہ بتا دیں. میں وضو کی حالت میں بیٹھا ہوں, میرے پیچھے اسلامی کتب ہیں, آپ فرقہ بتائیں, دوسروں کو جہنمی قرار دیں, اپنا فرقہ بتائیں. آپ سے آج مناظرہ ہوگا, ٹھیک ہے, پورا مناظرہ ہوگا. جی آپ کو ہم 1 منٹ دیتے ہیں, اگر آپ فرقہ نہ بتائیں گے تو آپ سے بھی ہم معذرت کرتے ہیں. جی مجھے کتنا ٹائم ملے گا؟ ابھی میں نے آپ کو دونوں کو بولنے دیا اور ابھی آپ کو صرف فرقہ بتانا تو 10 سیکنڈ کافی, میں آپ کو 1 منٹ دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے, میں آپ کو ابھی اس کا صاف جواب دیتا ہوں کہ میرا کوئی فرقہ نہیں ہے. میں سیدھا سیدھا رسول اللہ کی سنت کو فالو کرتا ہوں, سیدھا قرآن کی تفسیریں پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے اور رضی صاحب, ابھی اب دیکھیں جواب میں دے رہا ہوں تو یہ رضی صاحب انف کافی ہو گیا. آپ میری بات سن لینا, آپ کو مجھے پتا نہیں ہے کیا بتا دیا آپ نے, جو بتانا تھا وہ بتا دیا آپ نے. مناظرے کی طرف آتے ہیں, اپنے فرقہ بتا دیے. جی احمد بٹ صاحب, یہ ان کا نہیں 1 منٹ ہے نا, انہوں نے فرقہ بتا دیا کہ میرا کوئی فرقہ نہیں ہے. ابھی انہوں نے یہی کہا, ابھی کیا کہ میرا فرقہ محمدی ہے. اب وہ دوسری ٹرم میں کہہ رہے ہیں کہ میرا کوئی فرقہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جھوٹا سمجھتے ہیں, جنہوں نے یہ پیشن گوئی کی تھی. یہ 1 منٹ زبان اب بند کر کے بیٹھو. سنے بات, اب بہت خطرناک. یار میں نے آپ کو بتا, آپ نے مجھ سے سوال کیا, میں نے جواب دے دیا. میں نے سن لیا نا, اسی کی بات کر رہا ہوں میں. اب پہلے کہا تھا کہ میں محمدی ہوں, جب پوچھا کہ باقی 72 جنمی ہے تو آپ نے اب آ کے کہہ دیا کہ جی میرا کوئی فرقہ نہیں. یہی تو ہم کہتے ہیں کہ جب 72 جنمی فرقے ہیں اور آپ کو اپنے فرقے کا بھی نہیں پتا, تو پہلے جا کے وہ جنتی فرقہ ڈھونڈ کے ہیں, پھر ہمیں اس کی طرف دعوت دے. جب آپ کو خود نہیں پتا, وہ آپ کو وہ جنتی فرقہ نہیں ملا, تو ہمیں دعوت کس بات کی دیتے ہیں آپ؟ ہم اگر کسی کو دعوت دیتے ہیں تو اس فضل اور اس یقین کے ساتھ اور اللہ پہ بھروسہ کر کے کہتے ہیں کہ وہ جنتی فرقہ ہم ہیں, تو تب ہم دوسروں کو دعوت دیتے ہیں. آپ میں اتنی ہمت نہیں تھی, آپ نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا قرار دے دیا, جنہوں نے یہ پیشن گوئی کی ہے, اور یہ پیشن گوئی ہماری آنکھوں کے سامنے پوری ہو چکی ہے. آپ نے کہا کہ آپ کسی فرقے میں نہیں ہو, آپ تو امت میں نہیں ہو. تو پہلے آپ امت میں آؤ, اس کے بعد آگے کسی دوسرے کو دعوت دینا. باقی جو رد کرنا ہے, بڑے آئے جماعت احمدیہ کا رد کرنے والے, آج ان کے نام و نشان نہیں ملتے. ٹھیک ہے احمد بٹ صاحب, ہم عدنان صاحب کا جواب سنتے ہیں. ہو سکتا ہے ان کا پہلے تو محمدیہ فرقہ تھا, اب کہہ رہے ہیں کوئی فرقہ نہیں, اب شاید وہ دیوبندیت کا اعلان کر دے. جی عدنان صاحب, ہم آپ کو 1 منٹ دیتے ہیں. احمد بٹ صاحب ان کو پورا منٹ ہم اندر نہیں بولیں گے. پہلے میری بات سنیں, اگر آپ مجھے اجازت دیں گے بات کرنے کی تو میں کرتا ہوں, ورنہ آپ کی اسٹریم میں چلا جاتا ہوں. ہاں جی آپ بتائیں جواب جو احمد بٹ صاحب نے آپ سے. اچھا, مجھے جواب دینے کے لیے 1 منٹ ہے, اور 1 منٹ احمد بٹ صاحب اندر نہیں ہم بولیں گے اس میں. ٹھیک ہے, پہلے تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ بٹ صاحب کو ہٹائیں, یہ کوئی گاؤں کا مربی ہے,
جی ان کو ڈر لگ گیا بٹ صاحب. میں اس وجہ سے بٹ صاحب آپ کو کہتا ہوں کہ جب آپ بولتے ہیں سلیم صاحب سے تو یہ بھاگ گئے ہیں, اب آپ کی باری آ گئی ہے, اب آپ سے بھی یہ گندے الفاظ کہنے, کیونکہ ان میں ہمت نہیں. دیکھیں میں عدنان صاحب کو اس دن بھی کہا تھا کہ بدتمیزی نہیں یہاں چلے گی. میرے جو صحیح ہے رضی صاحب, وہ فاتح اسلام بھائی آ گئے ہیں تو باتیں کر سکتے, اور میں نہیں یہ برداشت کروں گا. میں اگر آپ کی کو ایسے الفاظ کہوں تو بہت افسوس کا مقام ہے. عدنان صاحب تھوڑی سی تو تمیز ہونی چاہیے مناظروں میں. پھر آپ کہتے ہیں مناظرہ کرنا, آپ سے کوئی مناظرہ نہیں ہوگا. میں آپ کو کہا تھا 1 منٹ کوئی نہیں بولے گا, آپ نے آ کے شروع توہین کر دیا, غلط باتیں شروع کر دی ہیں. یہ تو نہیں مناظرہ, جی السلام علیکم وقت دینا تھا. رضی صاحب آپ فاتح اسلام بھائی ہیں تو آپ دونوں بات کریں. تو میں اس وقت مہمانوں کے ساتھ بیٹھا ہوں, کسی کے گھر میں ہوں, تو میں سن رہا ہوں. اگر ڈسکنیکٹ ہو گیا تو پھر ٹھیک ہے, مجھے بے شک نیچے اتار دیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. فتح اسلام صاحب آپ کو میں اس وجہ سے کال کی تھی کیونکہ میں نے ان کو کہا تھا کہ وہ آپ کو ٹائم نہیں دیتے, تو انہوں نے کہا تھا نہیں فتح اسلام کو ابھی بلائیں. میں نے ان کو کہا تھا کہ جب آپ آتے ہیں وہ کہتے ہیں 15 منٹ ہے اور بھی مہمان ہے, وہ کہتے ہیں نہیں فتح اسلام صاحب کو ہم پورا 4 گھنٹے دیتے ہیں. تو کیا یہ سچ بات ہے کہ وہ آپ کو پورا ٹائم دیتے ہیں؟ لیکن چیز یہ ہے کہ اگر کہا جائے کہ میں آپ کو صرف 1 منٹ دے رہا ہوں اور 1 منٹ کے اندر آپ پوری گفتگو کو سمرائز کر دیں اور گفتگو کا جواب دے دیں تو اس نہج پہ تو ٹھیک ہے ان کی بات. لیکن اگر کہا جائے کہ جو وقت مجھے درکار ہے اپنی بات کو پورا کرنے کے لیے, اس میں معذرت چاہتا ہوں. ہماری لاسٹ گفتگو بھی ہوئی جس میں انہوں نے اپنے تمام اکابرین کو, بریلویوں کو, دیوبندیوں کو, احمد رضا خان بریلوی صاحب کو, شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم اور با یزید بستامی رحم اللہ تعالیٰ کو کافر قرار دیا ہے. وہ میری گفتگو تقریباً ان سے 40 منٹ سم تھنگ کے قریب ہوئی ہے. لیکن اس گفتگو میں بھی جو پہلے ان کے ساتھ میرا دورانیہ ہوتا تھا وہ 2 منٹ کا ہوتا تھا, اس دورانیہ کو انہوں نے 1 منٹ کر دیا تاکہ بات کھل کر سامنے نہ آئے. اور اس 1 منٹ کے اندر یہ میرے سے اگر 4 سوال پوچھتے ہیں یا 5 سوال پوچھتے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں کہ 1 منٹ کے اندر 3 سے 4 سوالات کو میں پوری طرح ایڈریس کر دوں, یہ کبھی ممکن ہی نہیں ہے. یہ 1 منٹ میں اپنے فرقے کا نام نہیں بتا سکتے, اور ہم سے یہ امید کرتے ہیں کہ ہم انہیں 1 منٹ کے اندر پورا کیٹاگوریکل ہر سوال کا جواب دے دیں. ماں دلیل اگر ہم نے کوئی ریفرنس بھی پڑھنا ہے تو وہ بھی 1 منٹ کے اندر ہم نے پڑھنا ہے. تو یہ تقویٰ نہیں ہے. میں چاہوں گا کہ یہاں پہ ہماری ان سے ڈسکشن ہو, ہم ان کے ساتھ اس نہج کے اوپر آئیں جو ایک علمی گفتگو کا نہج ہوتا ہے یا منہج ہوتا ہے, یہ پلیٹ فارم ایسا بنے. لیکن جس طرح سے یہ ہم سے کیٹاگوریکل آنسر چاہتے ہیں ویسا کیٹاگوریکل آنسر خود کیوں نہیں دیتے. میں بار بار ان کی سٹریم میں اس دن بھی یہ کہہ کے آیا ہوں کہ جو تم کہتے ہو وہ کرتے کیوں نہیں. اللہ تعالیٰ اسلام صاحب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کو یا ان کے مجدد نے بھی اس کو صحیح قرار دیا, محمد ابن ہر ایک نے صحیح قرار دیا, اس کے اوپر کوئی کلام نہیں. ایک سیکنڈ, یہ محمد ابن عبد الوہاب کی واضح کتاب ہے مختصر سیرت الرسول, اس میں انہوں نے ذکر کیا اسلام سچا ایک ہی ہوگا. عدنان صاحب آئے, پہلے امتیاز کو ہم نے 4 ٹرنز تھی, اپنا فرقہ بتائیں. کہتے میں مسلمان اس صحابہ کو مانتا ہوں. کیا شیعہ نہیں کہتے کہ ہم سچے صحابہ کو مانتے ہیں؟ کیا سنی اہل حدیث بریلوی دیوبندی چکرالوی نیچی ساروں کے یہ دعوے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو مانتے ہیں؟ یہ کون سا فرقہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سچ ہوگا, آپ ہمیں بتائیں کون سا سچ ہے, دوسروں کو جہنمی قرار دیں. آپ ہمیں کس طرف بلا رہے ہیں؟ آپ کو خود ہی راستے کا پتہ نہیں, اور آپ کہہ رہے کہ آپ ہمیں بلانا چاہتے سچائی کی طرف. یہ ہمیں آپ کدھر بلا نہیں سکتے کیونکہ آپ اپنا فرقہ ہی نہیں بتانا چاہتے, پہلی بات. پھر عدنان صاحب کو لیا, آپ کا کون سا فرقہ ہے؟ پہلے کہتے ہیں میں محمدی ہوں, دیوبندی بھی محمدی کہتے ہیں اپنے آپ کو, بریلوی بھی کہتے ہیں, شیعہ بھی کہتے ہیں, چکرالوی نیچی سارے کہتے ہیں ہم نبی سے محبت کرتے ہیں, سارے کہتے ہیں ہم محمدیہ, میں بھی محمدیہ ہوں,
میں بھی صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کو مانتا ہوں، خلفاء کو مانتا ہوں، خلفاء راشدین المہدین کو میں مانتا ہوں. اب کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ انہوں نے فرقہ بتا دیا؟ ہرگز نہیں. تو یہ ہے وہ چیز جس کی طرف ہم ان کو بلانا. امتیاز سے آئی انہوں نے حضرت مسیح موعود کی کوشش کے ایک حوالہ پیش کر رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اب یہ نا کہ ہم ساروں کا سارے مسلمان فرقے ایک ہی سچا اسلام ہے، اس کا بھی آپ نے بتایا نہیں وہ کون سا اسلام ہے. دوسری بات یہ آپ نے کہا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا ہو جائے تو وہ کافر ہے. قاسم ننوتی صاحب کہتے ہیں اگر کوئی پیدا ہو بھی جائے خاتمیت پہ فرق نہیں ہوتا، اس وجہ سے احمد رضا خان نے اس پہ فتوی لگایا. تیسری بات لفظ نبی ضروری نہیں، ان ساروں فرقوں سے ہم آپ کے نبی ثابت کریں گے. شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں نبی کا لفظ نہ بھی ہو پھر بھی وہ دعوی نبوت ہے. اگر میں زہر پیوں لیکن میں پانی کہہ کے پیوں میں مر جاؤں گا، آپ اس کو زہر کہہ کے پییں آپ بھی مریں گے. تو لفظ نبی ضروری نہیں، یہ بھی ایک دھوکہ ہے. انہوں نے ایک دوسرے پہ نبی گنوایا ہے. پیر میرا علی شاہ کا پیر کہتا ہے عبد الوہاب نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں. جی اچھا رضی صاحب، آپ نے ٹاپک کی طرف واپس آنا ہے یا آپ نے یہ ٹاپک ڈسکس کرنا ہے؟ آپ مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کون سے آپ بھاگ رہے ہیں جو آپ نے 2 گھنٹے کی سٹریم کی ہے، آپ اس سے بھاگ رہے ہیں کیا؟ جی رضی صاحب آپ کا ٹائم ہے، آپ بولیں. نہیں ٹائم میں ڈیبیٹ کا تعین کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ ہم اس پہ جائیں جس کے لیے آپ نے 2 گھنٹے سب کا وقت ضائع کیا. آپ پہلے 2 گھنٹے آپ کی سٹریم دیکھیں. آپ تسلیم کریں کہ آپ کا فرقہ سچا ہے. میری بات سنیں نا، میری بات سنیں. میں نے آپ کو بتا دیا میرا فرقہ کیا ہے. وہ تو جواب آپ کو اچھا نہیں لگا کیونکہ آپ دن دوسرے جہنمی ہے تو مناظر شروع ہو جائے گا. آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ کا یہ فرقے تو دوسروں کو جہنمی کہیں پھر دیوبندی بریلوی شیعہ اہل حدیث ان کو بھی آپ کہہ رہے ہیں آپ کے مسلمان بھائی ہیں. تو منافقت نہیں آج چلے گی. عدنان سے بتائیں کہ آپ کا یہ فرقہ وہ گمراہ ہے. آپ مرزا صاحب سے کیوں گھبرا رہے ہیں اتنا، مجھے یہ بتائیں. اب آپ پھر وہی بات کر رہے ہیں جس سے آپ کو روکا تھا. اگر میں ابھی منازع کروں آپ کے ساتھ، آپ ابھی تسلیم کریں گے کہ جب بھی آپ کہتے ہیں کہ آپ گھبرا گئے یہ غلط بات ہے اور آئندہ سے آپ نے یہ بات نہیں کرنی، ابھی ہوگا مناظرہ. کریں، چلیں مناظرہ کریں، بسم اللہ کریں، شروع کریں. ہم نے دعویٰ کیا کہ مرزا آئندہ صاحب نے زندگی میں کبھی کہیں گے کہ میں گھبرا گیا ہوں؟ کہیں گے آئندہ؟ جناب آپ گھبرا رہے ہیں، سب کو نظر آ رہا ہے. رضی صاحب کیا کہہ رہا ہوں میں ابھی مناظرہ کرتا ہوں لیکن آپ وعدہ کریں آئندہ سے آپ نہیں کہیں گے گھبرا گئے. رضی بھائی ایک بات میں کروں. آپ جواب دے نہیں سکتے اور ہم گھبرائے ہیں. عدنان صاحب بیسیکلی چلے نا، ابھی آپ اس ٹاپک پہ 2 گھنٹے میں نے آپ کی سٹریم دیکھی ہے بڑے صبر سے. ایک سیکنڈ دیجیے گا. اور ابھی اسی کے لیے ہم انٹر ہوئے ہیں. ایک سیکنڈ دیجیے گا. ایک منٹ آپ رک جائیں. فتح اسلام صاحب آپ رک جائیں، میں رضی سے بات کر رہا ہوں. ایک منٹ میں رضی سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ تھوڑا سا ماڈریٹ کرنے دیں. جس طرح میری اور امتیاز صاحب کی گفتگو میں آپ ماڈریٹ کرنے آئے تھے میں بھی اسی طرح حاضر ہوا ہوں. ایک ٹھیک ہے جی، کر لیں آپ ماڈریشن کر لیں. میں ڈیبیٹ کرنا چاہ رہا ہوں ان رائٹنگز پہ، وہ جو ساری رائٹنگز انہوں نے 2 گھنٹے لگا کے اسکرین پہ پریزنٹ کی. ابھی اس طرف آ نہیں رہے، اس طرف آنا نہیں چاہ رہے. میں آتا ہوں، آپ انیس بھائی کو دیں ماڈریشن. ٹھیک چلیں. رضی صاحب کا دعویٰ ہے کہ وہ گھبرا نہیں رہے اس کے اوپر مناظرہ کرنے سے. ٹھیک، مجھے لگ رہا ہے ایز اے لسنر پوائنٹ آف ویو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں، ان کے احکامات کے اوپر عمل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن رضی صاحب نے ابھی آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کی ہے جس میں کہا ہے کہ میری امت کے 72 فرقے ہوں گے. آپ نے کہا میں ان میں سے نہیں ہوں، میرا کوئی فرقہ نہیں. تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ماننے کا دعوے دار ہیں تو آپ کیوں اس بات پہ گھبرا رہے ہیں کہ ان کو اسی لفظ کے ساتھ یاد کر رہے ہیں یا انہی الفاظ کے ساتھ یاد کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث پہ پیش کیے. آپ وہ فیصلہ جاری کریں، اس کے بعد جس موضوع کے اوپر آپ دونوں بھائی مناظرہ کرنا چاہتے ہیں اس کو طے کریں اور بات کریں پبلک کے سامنے. گھبراہٹ مجھے تو آپ کی طرف بھی لگ رہی ہے اسی طرح جس طرح آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ رضی صاحب گھبرا رہے ہیں. تو گھبراہٹ کو اس طرح نہیں حل کیا جا سکتا ہے. میں کس چیز سے گھبرا اچھا میں کس چیز سے گھبرا رہا ہوں؟ میں کس چیز سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ 72 فرقے جہنمی ہوں گے، آپ کہہ دیں کہ آپ کا اگر ان سے تعلق نہیں ہے تو وہ ٹاپک ہی اس پہ ڈیبیٹ کرنا ہے. بالکل رکھیں ڈیبیٹ، ہماری اسٹریم پہ بھی رکھیں، اپنی اس کا ٹائم سیٹ کر لیں، کل کر لیں ڈیبیٹ اس پہ، نو پرابلم. آج جو 2 گھنٹے کی اسٹریم کی ہے اس کا کیا کرنا ہے؟ اس کی طرف ہی آ رہے ہیں. ہاں تو یہ نیا ٹاپک کیوں چھوڑ دی، نیا ٹاپک کیوں لانچ کر دیا آپ نے جیسے ہی ہم اس ٹاپک پہ آئے؟ دیکھیں ایک چیز شروع ہوئی، آپ نے فرقہ آپ سے فرقہ پوچھا، آپ نے اپنے فرقے کا کہا نا کہ میرا کوئی فرقہ نہیں.
اس کا جو آگے ضمنی سوال ہے اس کو کمپلیٹ کر کے آگے چلنا ہے کہ آدھی فتح ادھوری اسلام بات صاحب، لے کے آگے چلنا ہے؟ فتح اسلام صاحب میرا ایک سوال ہے، یہ جمبا گروپ، حق پرست گروپ، لاہوری گروپ، یہ 12 گروپ جو آپ کے، آپ ان کو جہنمی سارے سمجھتے ہیں؟ باطل ہیں، سارے باطل ہیں، سب جہنمی سارے جہنمی گمراہ ہیں، سارے سب جہنمی گمراہ ہیں، سارے گمراہ ہیں۔ قرآن مجید کے مطابق جو فتویٰ ہمارا آپ کے متعلق ہے، ٹھیک، وہی فتویٰ ان کے متعلق ہے، آگے چلیں۔ اب ہم منافقت سے کام نہیں لیتے، ہم جو کہتے ہیں وہی جو کرتے ہیں وہ کہتے بھی ہیں۔ آپ کے کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں بریلوی اہل ساتھ حدیث ہمارے یا جو جہنمی ہے، جو ہمارے ایک ہی مسلمان سچا بھائی ہیں، اسلام ہے نا، دیکھیں بتائیں ہم کہ کون آپ ان جہنمی سب ہے۔ کو کافر جہنمی کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں آپ ان کو، آپ ہم ان جو فرقوں، آپ کے متعلق فتویٰ دکھاتے ہیں ہم وہی ایک فتویٰ ہمیں تو آپ اب لگاتے کافر آپ کہتے ہیں، بتائیں، ہمیں عدنان تو آپ سے آپ کافر بتائیں، کہتے ہاں جی وہ ہیں۔ آپ کافر بھی ہیں، سب کے سب وہ ہیں۔ جہنمی زبردست فرقوں میں ہیں۔ اب آپ زبردست بتائیں، زبردست اب آپ آگے اب بتائیں، آپ آپ چلیں، اب بتائیں، آپ کیوں اب گھبرا میں رہے آپ ہیں؟ کو بریلوی بتاتا اہل ہوں، حدیث شیعہ میں آپ کو کافر ہے، بتاتا ہوں، جہنمی ہے یا نہیں؟ ان میں نبی آپ کو نے فرمایا میں ایک آپ کو سچا اسلام ہوگا، آپ کے لیے نہیں، سارے مسلمان ہیں، ہم ساروں ہم کا اجماع ہے، ساروں کے فتوے میں ختم ہو میں کے آپ کو منکروں اپنا نے موقف کفر کے فتوے۔ میں آپ کو اپنا موقف بتاتا ہوں کون کہ سا جتنے سچا بھی اسلام ہے بتائیں؟ ہاں سن لیں، میں آپ کو اپنا موقف بتاتا ہوں ایک کہ سیکنڈ انیس بھائی آپ ٹائم کر لیں، 1 منٹ میرا اور عدنان کا۔ نہیں، یہ میری آخری بات ہوگی اس موضوع پہ، اس کے بعد آگے چلیں گے ہم۔ نہیں، مرزا میں صاحب کی جواب دوں گا آپ کا، چلیں، پھر آپ نے یہ ڈیبیٹ کرنا ہے، مرزا صاحب کی رائٹنگز پہ نہیں جانا آپ نے۔ دیکھیں اس پہ بھی ہم ادھر آئیں گے، فکر نہ کریں۔ عدنان صاحب ادھر جائیں گے اگر تو آپ واقعی منافقت کے بغیر جواب دیں گے نا تو میں آپ کو او بھائی، گارنٹی دیتا ہوں، اس کا تعین کون کرے گا کہ میں منافق ہوں یا نہیں ہوں؟ اس کا تعین کون میں کرے گا؟ آپ کریں گے؟ اس کی دلیل کیا پیش کی کافر، جائے گی کہ آپ میرے منافقت کر نزدیک رہے آپ ہیں۔ لوگ کافر، میرے نزدیک آپ لوگ کافر ہیں، کیا کافر تعین کرے گا کہ میں منافق ہوں؟ کیا ایک کافر تعین کرے گا؟ کیسی باتیں کر رہے ہمارے ہیں آپ؟ نزدیک آپ کافر ہیں تو پھر کیا تو بس ہم آپ ٹھیک ہے، کو کہیں کہ تو آپ میں تو نہیں تعین کہہ کریں؟ رہا کہ میں تعین کروں گا آپ منافق ہیں کہ نہیں تو ہیں، آپ تو میں میرے اس چیز نزدیک کو تو دیکھ لیتا ہوں نا، اس ہاں چیز کو دیکھ رہے ہیں نا، پھر آپ سے ہم اجازت لے لیں گے جس طرح آپ ہم سے اجازت لیتے ہیں، جس طرح میں آپ کی اسٹریم میں جاتا ہوں آپ کہتے ہیں اللہ حافظ۔ آگے والی بھائی، بات جو میں نے آپ کو تو اتنا ٹائم دیا تھا ہم نے، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ حضرت اسی منہج کے اوپر آپ کو ٹائم دے رہے ہیں۔ اور آپ میری مرضی کے موضوع پہ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں میرے سے؟ آپ میری مرضی کے موضوع پہ میرے سے دیکھیں، مناظرہ کرنا آپ چاہتے جب ہیں؟ ہماری اسٹریم پہ نہیں، آتے ہیں نا تو عدنان جی، ایک وہ موضوع احمدی چل رہا کے ہوتا ہے۔ طور پہ آتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں میں احمدی ہوں، آپ کہہ دیں آپ کا کیا، پھر کیا آپ کو وقت ملے گا؟ آپ نے کہا کہ میں بھائی ایک سیکنڈ آپ ویٹ کریں، آپ کو ٹائم لے، آپ کہہ رہے ہیں آپ کا فرقہ سچ، آپ صحابہ کو مانتے، تبع تابعین کو مانتے ہیں، آپ نے خود ہی حدیث پیش کی، لیکن تو افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اسی حدیث میں ایک سچا اسلام ہے، تو آپ نے اپنا فرقہ بتا دیا، آپ محمدی ہیں، پھر آپ نے رجوع کر کے کہا نہیں میں محمدی نہیں، میرا کوئی فرقہ نہیں، تو آپ نے 1 منٹ میں احمدیوں کی وجہ سے میں نے نہیں کہا فرقہ کہ میں بدل دیا۔ محمدی، اب آپ میں نے نہیں بتائیں کہ کہا، جو آپ جھوٹ بول رہے کلہم فی ہیں، النار ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلہم فی النار، وہ جھوٹ شیعہ بول رہے ہیں وہابی اہل حدیث دیوبندی آپ ہے یا وہ بھی جنتی فرقے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ابھی ایک آپ سچے اسلام ہے، کو آپ کے لیے ہم مسلمانوں کی، ساروں بھائی کا اجماع ہے، میری بات تو سنیں، جواب سارے دے آپ مسلمانوں نا، کے فرقے کا واقعی آپ کے دے نزدیک تو کافر، میری بات سنیں نا، آپ کے نزدیک تو سارے فرقے آپ کی کافر ہیں رائے نا۔ ہم پوچھ رہے آپ ہیں سن تو جناب، لینا آپ یار، میری جواب بات دے سن رہے ہیں، لینا، آپ گھبرا رہے کیوں ہیں؟ میری جواب بات تو دے۔ سن لینا، میری بات تو سن لیں۔ آپ کے نزدیک ابھی آپ نے کنفرم کر دیا ہے کہ ہم سب لوگ کافر ہیں، آپ کے نزدیک، میں سن نے لیں آپ میری کو بات، جو میری بات ہماری سن لیں، کفر کی تعریف ہے، میری اچھا بات اس پہ سن لیں ابھی قائم فتح، کریں، نہیں تو ان کے میری ساتھ بات، بات ممکن نہیں، میرا بہت اگر ٹچ ہے، میری بات قائم سن، آپ کریں 1 منٹ۔ جی عدنان صاحب، آپ میری اپنا بات 1 سن، منٹ شروع کریں۔ دیکھیں ہم بڑے آرام سے خوبصورت طریقے سے بات کر رہے ہیں، اس کو جاری رکھتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہیں، ٹھیک ہے؟ اس طرح اگر خوبصورت بات ہوتی نہیں ہے، اس طرح 1 منٹ خوبصورت ہو، بات ہی ہوتی، 1 آپ کو منٹ بات خوبصورتی ہوگی۔ پسند نہیں، آپ اچھا میری بات سنیں، ہمیں آپ کی تعریف سے یہ خوبصورتی ہے، اسی منہج پہ آپ مجھے اپنی اسٹریم پہ بات کرنے دیں گے کہ جہاں پہ میرا دل یار کرے میں بول آپ پڑوں، آپ جہاں پہ ٹاپک میرا پہ دل آئیں، کرے میں اور بول پڑوں، دیکھیں میری بات سنیں، جہاں ابھی پہ تو ہم نے ڈیبیٹ تو شروع کیا ہی نہیں نا، ابھی تو ڈسکشن چل رہا اچھا انیس بھائی ہے۔ آپ تو ان کو دیکھیں 1 منٹ دیں، پھر میں ڈسکشن کو بھی میری عامر حق صاحب سے ڈسکشن شروع ہوئی تھی تو آپ کے ماڈریٹر نے کہا تھا کہ اس کو ٹائم کر لیں، ٹائم ٹائم کر کر کے لیں جو کیونکہ بات پھر ہوتی، ہاں جی، تو ٹھیک میں ہے، بھی اسی چیز کا کہہ رہا ہوں کہ ٹائم کر لیں، ٹھیک، 30 سیکنڈ اس چلیں موضوع کو چلیں، کمپلیٹ ٹاپک کریں، کا 30 تعین، سیکنڈ سے ٹاپک ایک سیکنڈ دے عدنان صاحب، 30 سیکنڈ رضی بھائی، 30 سیکنڈ میں بات ہوگی، ٹھیک، فرقہ انہوں نے بتا دیا، اب آگے والا جو حصہ ہے کہ یہ ان سے ہم سوال پوچھ لیتے ہیں، 30 سیکنڈ میں یہ جواب دیں، اگر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جواب دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں،
جو ان کا دعویٰ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، آج ہمیں بتائیں کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اور ان کی ماننے والے بھی ہیں یا صرف کے ماننے والے ہیں؟ جی آپ 30 سیکنڈ میں آپ اپنا سوال رضی بھائی پٹ کریں اور 30 سیکنڈ میں یہ جواب دیں گے. ایک سیکنڈ مجھے دیں. ٹھیک ہے، تو عدنان سے میں اپنا ٹائم شروع کرتا ہوں. آپ نے دعویٰ کی کہ آپ محمدی ہیں، آپ نے کہا کہ آپ صحابہ کو مانتے، پھر آپ نے محمدیہ فرقہ چھوڑ کے کہا میرا کوئی فرقہ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ. آپ نے کہا آپ صحابہ کو مانتے ہیں، تو جو یہ کلہم فی النار ہے ان کی تائیں کہ دیوبندی بریلی شیعہ اہل حدیث ان میں ہے نا جہنمی میں، پھر آپ کہتے ہیں نہیں ہم سارے مسلمان ہیں، ہم کا اجماع ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سچا فرقہ اس کا بتائیں. دوسری بات آپ نے ختم نبوت کا جو اجماع کا دعویٰ کیا اس کا میں آپ کو حقیقت دکھا دیا، اس کا بھی آپ جواب دیں. رضی بھائی آپ کے 30 سیکنڈ ہو گئے. جی عدنان صاحب آپ کے 30 سیکنڈ. جی بہت شکریہ. دیکھیں میں نے اس کا جواب دے دیا کہ محمدی سے مراد وہی فرقہ جس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا نام محمد تھا نا صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا ما انا علیہ و اصحابی، جس پہ میں ہوں اور میرے صحابی ہیں، میرا وہی فرقہ ہے. اس کو میں کہتا ہوں محمدی فرقہ، ٹھیک ہے، جو انڈرسٹینڈنگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، میں اس پہ ہوں. بات کرتا ہوں. دوسری بات یہ کہ آپ ہم سب کو کافر سمجھتے ہیں، آپ نے بھی ڈکلیریشن دے دی کہ ہم سب کافر ہیں آپ کے نزدیک. جب ہم کافر ہیں تو آگے چلیں، ہمارے صحیح اور غلط ہونے سے آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ جی مرزا آپ کے صاحب کی 30 رائے. سیکنڈ ہو گئے ہیں، آپ کے جی 30 سیکنڈ ہو گئے. چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات آپ نے یہ کہا کہ محمدی فرقہ، آپ کا یہ آپ نے آج ایک نیا فرقہ بتایا، آپ نے اس حدیث کا جواب نہیں دیا کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ. بریلوی دیوبندی شیعہ اہل حدیث سارے کہتے ہیں وہ محمدی، ہم بھی کہتے ہیں محمدی ہیں، تو کیا آپ ساروں کو جنتی مان رہے ہیں؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سچ اسلام ہے، آپ کہہ رہے ہیں نہیں ایک جہنمی ہے اور سارے جنتی ہیں. تو یہ تضاد اس حدیث کا ابھی تک جواب نہیں آیا کہ یہ کون ہے کلہم فی النار. دیوبندی بریلوی اہل حدیث جنتی یا جہنمی؟ دوسری بات یہ کہ ہم کفر کے باوجود آپ کو ملت اسلام اور مسلمان بننے آپ کا ایک مانتے ہیں. 30 سیکنڈ پورے ہو گئے. جی چلے میرے 30 سیکنڈ. ابھی میں سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ گیس لائٹنگ کر رہے ہیں، جان کے ٹاپک کو اوائڈ کر رہے ہیں، ٹاپک سے بھاگ رہے ہیں. اب میرا اس ٹاپک پہ اور کہنے کو کچھ نہیں رہ گیا. اب اگلے ٹاپک پہ جو 2 گھنٹے کی آپ نے سٹریم کی ہے اس پہ آئیں، تاکہ مردانگی آپ کی بھی نظر آئے، ہماری بھی نظر آئے پوری دنیا کو کہ مرد کے بچے ہیں. دونوں گروپ مرد کے بچے ہیں، اگر یا جو نہیں ہے وہ بھی نظر آ جائیں گے کہ جو مرد کے بچے نہیں ہیں. اب آئیں ٹاپک پہ جو 2 گھنٹے آپ نے ڈسکشن کیا، ہمیں بلایا جس ٹاپک کے لیے، اس پہ آئیں. ماشاءاللہ چلیں، میرا اور کوئی اس کے اوپر کوئی موقف نہیں. جی آپ کے 30 سیکنڈ ختم ہو گئی. جی پہلی بات یہ سوال کا جواب نہیں آیا، آپ میں ہمت نہیں، آپ گھبرا گئے ہیں نا. بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ سارے کہتے ہیں وہ محمدی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سچا اسلام ہوگا. آپ یہاں دعویٰ کریں کہ سارے اسلام ہیں، تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کریں، ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھانے کی کوشش کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ. بتائیں وہ کون جہنمی ہے، کون سا سچا ہے؟ ایک حدیث کا ٹکڑا لے لیا صحابہ والا، وہ تو ساروں کا دعویٰ ہے. جی چلیں اب چلیں، آپ نے بات کر لی. اب میں میرے پاس عدنان صاحب جی آپ میرے 30 سیکنڈز ہیں نا، میرے 30 سیکنڈز ہیں، رک جائیں. تو ابھی میرے پاس اس کے اوپر کچھ کہنے کو نہیں رہ گیا. اب چلیں آپ ٹاپک پہ مرزا صاحب کی جو رائٹنگز ہے نا، جو مرزا صاحب نے افضل ہونے کا دعویٰ کیا ہے کہ میں جو ہوں تو اس پہ آپ آئیں انشاءاللہ. ریڈی ہیں؟ ٹائم شروع کریں اس پہ انشاءاللہ. جی پہلی بات یہ کہ پہلے سوال کا تو جواب دیں. ابھی مجھے پتہ نہیں میں کس سے بات کروں. آپ بریلوی ہیں، شیعہ ہیں، اہل حدیث دیوبندی، آپ کہتے ہیں نہیں میں محمدی ہوں. سارے محمدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. آپ نے کہا نہیں میں صحابہ کو مانتا ہوں، ساروں کا یہ دعویٰ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلہم فی النار. ٹھیک ہے، فرقہ نہیں بتانا چاہتے نہ بتائیں، میں یہ بھی بتا دیں اگر آپ کا محمدی فرقہ سچ ہے پھر دیوبندی بریلوی اہل حدیث شیعوں کے بارے کیا آپ کہیں گے؟ یہ نہ کہ وہ ان کا معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتا دیا ان کا کیا حال ہے، تو بتا دیں ہمیں. جزاک اللہ. جی آپ پورے 1 سال سے میرے ساتھ ڈیبیٹ کر رہے ہیں اور ابھی تک آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ میں کیا چیز ہوں. میں غیر احمدی کافر ہوں آپ کے نزدیک، غیر احمدی کافر جو آپ کے مرزا صاحب کے بارے میں دعوے کر رہا ہے، جو کہہ رہا ہے کہ مرزا صاحب نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا بھی دعویٰ کیا اور پھر اس کے بعد ان سے افضل ہونے کا دعویٰ کیا. اس نے یہاں تک انہوں نے لکھا کہ میری روحانیت جو ہے وہ اقوا اشد اور اکمل ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت سے زیادہ ہے. یہ دعویٰ میں کر رہا ہوں اور میں ثابت کروں گا. اس پہ آئیں، بسم اللہ کریں. جی آپ کا 30 سیکنڈ کمپلیٹ. 30 سیکنڈ. رضی بھائی 1 سیکنڈ دیں. اب میں آپ کا وقت دیتا ہوں. ایز اے ماڈریٹر میں بیچ میں انٹروین کر رہا ہوں. دیکھیں جب بھی
کوئی ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے تو اس سے ادھر ادھر جانا خلاف تقویٰ ہوتا ہے. عدنان صاحب آپ کو میں نے بڑے ادب کے ساتھ کہا تھا کہ پہلے اس حصے کو مکمل کر لیں, اس حصے کے اوپر بات کریں, اس کے بعد اگلے موضوع کی طرف جائیں گے, ٹھیک. لیکن چونکہ انفارچونیٹلی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ایڈریس نہیں کر رہے, اس کے پورے حدیث کے متن کو کے اوپر کلام نہیں کر رہے اور اس کو اوائڈ کر رہے ہیں, آئی ڈونٹ نو کیا آپ کی نظر میں رسول اللہ کتاب کے کچھ حصے پہ ایمان لانا اور کچھ کا انکار کرنا ایمان کی نشانی ہے, تو شاید آپ اس کے اوپر عمل کر رہے ہوں. قرآن مجید کے مطابق یہ منافقت کی نشانی ہے, اور اہل کتاب کا یہ وتیرہ بیان کیا گیا, یہودیوں کا یہ وتیرہ بیان کیا گیا, جس کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی. رضی بھائی, کیونکہ وہ اس ٹاپک کو آگے صرف اور صرف گیس لائٹنگ ادر ٹاپکس کو بیچ میں لا کے, جو یہ ہمیں کہتے ہیں نا گیس لائٹنگ کرتے ہیں, آج بیسیکلی یہ خود گیس لائٹنگ کر رہے ہیں. تو ہم اس کو ان سے صرف اور صرف کیٹاگوریکل, عدنان صاحب آپ سے 30 سیکنڈ ہے, کیٹاگوریکل آنسر دے دیں, کیا حدیث کے مطابق آپ باقی ان فرقوں کو جس کو آپ مانتے ہیں اس کے علاوہ باقی فرقوں کو حدیث محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاطب النبیین و خیر المرسلین, جن کی بات کو ماننے کا حکم اللہ کا ہے, جو اس کی اطاعت نہیں کرتا ان کے بارے میں میں ڈیبیٹ نہیں کر رہا ہوں. میں ایک سیکنڈ دیں آپ, میں ماڈریٹر کے حساب سے میں صرف اور صرف آپ کے سامنے, آپ نے بچہ بٹھایا ہوا ہے, رضی کو بات کرنے دینا. پھر آپ یا تو بچہ کوئی نہیں ہے یہاں پہ, عدنان صاحب بچے کوئی نہیں ہے یہاں پہ. ہم بچے ہوتے نا تو ہم آپ کے اس دجل کو یا آپ کی اس منافقت کو سمیل نہ کر لیتے. ہمیں سمجھ ہے, پوری سمجھ ہے, معذرت کے ساتھ, کیونکہ آپ غلط ورڈ استعمال کریں گے, آپ غلط. یہاں پہ آپ لوگ نوٹ کریں اس بندے کو, فتح اسلام کو. آج آپ اس کا دوسرا فیس دیکھیں ذرا, یہ ہوتے ہیں ان کے وہ فیس. آپ جانتے ہیں کہ جو ہماری سٹریم پہ آتے ہیں اس کا کون سا فیس ہوتا ہے, آج یہ کون سا فیس اپنا دکھا رہے ہیں آپ کو, اس کا نوٹ کیجئے گا آپ لوگ. پلیز بولے نہیں, آپ پہلے اس چیز کو کمپلیٹ کر لیں. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو مانتے ہیں یا اس حصے کا انکار کرتے ہیں, ہمیں صرف اتنا بتا دیں. چلے میں جواب کہ جو میں 30 سیکنڈ میں جواب 30 سیکنڈ ہے. رضی بھائی معذرت کے ساتھ آپ کے 30 سیکنڈ میں سکپ کر رہا ہوں, آپ کے 30 سیکنڈ میں سکپ کر رہا ہوں, آپ اس کے بعد 30 سیکنڈ لیجئے گا. میں 1 منٹ لوں گا پھر بعد میں. ٹھیک ہے, تو کیا آپ مجھے 1 منٹ دے رہے ہیں؟ 1 منٹ دے رہے ہیں. میں نے ان کے 30 سیکنڈ سکپ کروا دیے ہیں سر, تو پھر وہ کیونکہ بات لوپس میں جا رہی تھی, میں نے ان کے 30 سیکنڈ سکپ کر کے آپ کو کہا. یار آپ رضی صاحب کو 1 منٹ کیوں دے رہے ہیں پھر؟ کیونکہ میں ابھی آپ کو ان کے 30 سیکنڈ میں نے پورے سکپ کروائے ہیں عدنان صاحب, اس وجہ سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, حق ڈنکے کی چوٹ پہ حق سچ خود بولتا ہے. اچھا چلے میں ان کو 30 سیکنڈ ہی دوں گا. رضی بھائی میں آپ کے ساتھ نا انصافی کر لیتا ہوں, ایز اے احمدی بھائی ہونے کی خاطر مجھے معاف کریے گا, میں انہیں 30 سیکنڈ ہی دوں گا. آپ سے کیٹاگوریکل سوال ہے, آپ نے اس کا جواب دینا ہے. اگر آپ اس کا جواب نہیں دیں گے تو میں پھر آپ کو معذرت کے ساتھ خدا حافظ کہہ دوں گا. ٹھیک ہے جناب, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ پوری دنیا سے, میں 30 سیکنڈ سٹارٹ کر دینا, نو پرابلم. میں تو بالکل رولز کے اوپر چل رہا ہوں. میں نے جواب سارے دے دیے اپنے پچھلے آدھے گھنٹے میں میں نے یہی رٹ لگائی ہوئی ہے کہ میرا کیا فرقہ میں نے بتا دیا ہے. اس سے آپ مطمئن نہیں ہو رہے کیونکہ آپ کا ایجنڈا خراب ہو رہا ہے. آپ کا ایجنڈا یہ ہے کہ آپ نے ڈیبیٹ کرنا ہی نہیں ہے, 2 گھنٹے کی سٹریم کی ہے, جھوٹ بولے ہیں اور ان کو ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہ رہے. میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ مرزا صاحب نے کہا تھا کہ وہ نبی پاک سے بہتر ہے, رسول اللہ محمد رسول اللہ سے بہتر ہے. آپ اس طرف اس لیے نہیں آ رہے کہ آپ کو پتہ ہے آپ کے آپ مر 30 جائیں سیکنڈ پورے ہو گئے, 30 سیکنڈ پورے ہو گئے, اب آپ کے 30 سیکنڈ پورے ہو گئے, آپ کے 30 سیکنڈ پورے ہو گئے. بھائی ٹائم ہو گیا آپ کا. تو عدنان بھائی میں آپ کو ایک سوال پوچھتا ہوں, آپ نے دعویٰ یہ کیا کیونکہ آپ نے جواب تو نہیں دینا, یہ تو واضح بات. آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے ابھی کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دعویٰ کی کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہیں, اس پہ آپ قسم کھائیں لائے. یہ میں آپ کو مطالبہ ہے آپ سے. واللہ باللہ تاللہ
میں حلفاً یہ بات کہتا ہوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانی لحاظ سے اقوی، اشد اور اکمل ہونے کا دعویٰ کیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ روحانیت. میرا جواب اس پہ مناظرہ ٹائم دیا تو میرا جواب سن لیں. آج ان کو نہیں میں چھوڑوں گا، جواب مناظرہ شروع کریں. یار آپ کا جواب ٹھیک ہے نا، میرا دعویٰ تو ختم کر دیں. او یار صبر کریں نا. جی آپ ایک سیکنڈ صبر کریں پلیز. عدنان صاحب صبر کریں. رضی بھائی پلیٹ فارم کیا رکھنا ہے؟ 30 سیکنڈ 1 منٹ کیا رکھنا ہے آپ نے؟ آپ کر لیں 5 ٹرن کر لیں. 1 سیکنڈ یار، بندے کو کرنے دیا کریں، حوصلہ ہونا چاہیے تھوڑا سا. جب بھی آپ بولتے میں ایک لفظ نہیں کہتا، جب بھی میں بولتا ہوں آپ نے اندر بات کرنی ہوتی. ٹھیک ہے انیس بھائی، عمومی طور پہ ایسے میں نے جو اپنا ذہن بنا لیا تھا وہ یہ کہ جو فرقہ لیس لوگ ہیں وہ ہمیں کس طرف بلا رہے ہیں ان کو خود ہی نہیں پتا، ان سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. لیکن عدنان صاحب نے یہ قسم کھا لی ہے اور ان کو اب جھوٹا قرار دینا میرا فرض بنتا ہے، تو اس کو ہم کرتے ہیں مناظرہ. ہم اس کو اس طرح کرتے ہیں کہ 5 ٹرنز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یا 4 ٹرنز کر لیتے ہیں، ایک مقدمہ رکھ لیتے ہیں 5 منٹ کا. ٹھیک ہے تو ان کو 5 منٹ کا پہلا مقدمہ یا 4 منٹ کر لیں. ان کو 4 منٹ دیں، اپنا دعویٰ پیش کریں، پھر میں ان کا رد کروں گا اور پھر بات آگے 2 منٹ کی 4 ٹرنز. لیکن اس سے پہلے ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے میں تیار ہوں، اب یہ کہہ نہیں سکتے میں بھاگ گا ہوں، تو مناظرہ آج ہوگا اس پہ. لیکن اس سے پہلے عدنان صاحب نے یہ ہم نے پہلے بات کی ہوئی ہے تو اس کو میں پہلے رکھوں گا. یہ 2 منٹ میں بات ختم ہو سکتی ہے اگر عدنان صاحب چاہیں، نہیں تو میں مناظرہ نہیں کروں گا. اب میں فرقوں سے بھی ہٹ کے ہوں، ٹھیک ہے، فرقوں کی بھی نہیں اب بات ہو رہی. 2 آسان سے سوال ہیں عدنان صاحب سے، ٹھیک ہے. ایک سوال یہ ہے اور یہ وہ 2 سیکنڈ میں جواب دے سکتے ہیں اگر وہ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ جو، اور اس میں انہوں نے مختصر جواب دینا 30 سیکنڈ. 2 سوال ہیں. پہلا سوال، کیا ان کا فتویٰ یہ ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے متعلق یہ مثال دے کہ جو کیڑے وغیرہ ہیں وہ بھی ماں باپ کے بغیر پیدا ہو سکتے ہیں، یہ بندہ کافر ہے؟ یہ پہلا سوال ہے، ہاں یا نہ؟ جو بھی حضرت عیسیٰ علیہ، دیکھیں آپ اب جو کر رہے ہیں نا، گیم کھیل رہے ہیں، کسی طرح ڈیبیٹ کو اوائڈ کیا جائے. آپ نئے نئے ٹاپک کھول رہے ہیں اور سب کو پتا ہے جو سننے والے ہیں، آپ کے بھی لوگ اور ہمارے بھی لوگ، کہ یہ آپ جان بوجھ کے مین ڈیبیٹ کو ہماری اوائڈ. اگریمنٹ تھی عدنان صاحب، میں نے آپ کو واٹس ایپ پہ اب میں میسیجز دکھاؤں کہ آپ نے کہا تھا اگلی بار جب ہم لائیو جائیں گے آپ مجھے یہ اجازت دیں گی کہ میں یہ 2 سوال پوچھوں. اب 2 سیکنڈ میں جواب دیں. آپ نے اس پہ فتویٰ لگائے ہوئے، 2 سیکنڈ میں جواب دیں. مناظرہ میں آپ سے وعدہ کرتے شروع ہوگا. دیکھیں ابھی رضی صاحب آپ کے ہاں سوال ہے کہ اس بندے پہ کیا فتویٰ لگے گا رضی جو صاحب دیکھیے عدنان صاحب جتنا وقت آپ نے لگایا ہے آپ کہہ دیں یا مسلمان ہیں یا کافر. جواب ہے. آپ نے دین میں کون سی 2 رائے ہوتی ہے؟ آپ میری بات سنیں. ابھی آپ فرقہ واریت والا جو چکر تھا نا، اس میں آپ کو پڑ گئی ہے منہ کی. دیکھیں میری بات نہیں، اگر تو آپ منہ کی، اس کا منہ کی کا نام دیتے ہیں، یہ عوام فیصلہ کرے گی کہ کس نے. نہیں عدنان صاحب دیکھیں، یہ جو گیس لائٹنگ بند کریں، یہ گیس لائٹنگ بند کریں جو آپ کرتے ہیں نا، آپ کو منہ کی پڑ گئی، یہ تو عوام فیصلہ کرے گی، سننے والا فیصلہ کرے گا. میرے سامنے قرآن مجید ہے، میں اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہہ دیتا ہوں آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اوپر آپ نے کلام کرنے کی جرت ہی نہیں کی. لیکن ہم نے، چونکہ آپ مہمان ہیں، ہم آپ والا فارمیٹ نہیں کریں گے. آپ نے رضی صاحب سے کیا یہ پرومس کیا تھا کہ نہیں تھا کیا؟ آپ وعدہ خلافی کرنا چاہتے ہیں، آپ کی مرضی ہے. آپ کے دین کے اندر آپ کا جو نیا آپ نے فرقہ لانچ کیا ہے، محمدی فرقہ، جس میں سارے مسلمان ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف، اس کے مطابق کہ اگر آپ وعدہ خلافی کر لیتے ہیں اور جس میں کوئی خدا کی طرف سے بھی مسئلہ مسائل نہ ہو، آپ کو کوئی اللہ تعالیٰ نے بھی کوئی اور کام پہ مامور نہ کیا ہو، پھر بھی آپ وعدہ خلافی کریں تو وہ جائز ہے، تو پھر بتائیں.
انیس بھائی میں آپ کو بتا دیا میں مناظرہ ایکسیپٹ کیا، لیکن اگر وہ یہ 2 سوال کا جواب نہیں دیں گے میں آج ان سے اس بات پہ نہیں مناظرہ کروں گا، کیونکہ یہ ہماری اگریمنٹ ہے. جو مسلمان ہے وہ اگریمنٹ کو پورا کرتے. یہ 2 سوال میرے رہتے تھے، انہوں نے آج فتویٰ دینا ہے، نہیں تو اللہ حافظ. ان کو آخری موقع دے اور پھر اللہ حافظ اگر وہ نہیں جواب دیتے. جی عدنان صاحب آپ کا مائک میوٹ ہے، آپ ان میوٹ کر لیں. جی 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 چلیں. آپ مجھے کتنا ٹائم ہے ان انٹرپٹیڈ، کتنا ٹائم ہے؟ جی ان انٹرپٹیڈ 30 سیکنڈ ہے، اس کا جواب دینا ہے، اس سے ادھر ادھر نہیں جانا ٹھیک آپ نے. ہے. میں مناظرہ اس کے بعد ہوگا، آج ہی ہوگا اگر آپ واقعی اس کا جواب دیتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں واقعی آپ کی نیت ہے کہ مناظرہ ہو اس موضوع پہ ہو ابھی تو آپ آپ میرے ٹائم برائے میں بول رہے ہیں مہربانی. نا، دیکھیں میرے ٹائم میں بول رہے ہیں نا آپ. میں دیکھیں آپ کا ابھی تو پہلے ٹائم ہی نہیں شروع کیا تو میں کیسے اس کے اندر بول رہا ہوں. ہاں 30 سیکنڈ سٹارٹ کریں میرے. چلیں دیکھیں پہلے آپ نے 1 گھنٹہ ضائع کیا ہے فرقہ 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 کر کے، وہاں پر آپ کو کامیابی نہیں حاصل ہوئی. اب آپ نیا ٹاپک کھول رہے ہیں جان بوجھ کے کہ ہم وہ ٹاپک ڈسکس کریں گے. بھائی جب ایک بات ہو گئی ہے، میں نے اللہ کی قسم اٹھا کے ایک دعویٰ کر دیا کہ مرزا صاحب اپنے آپ کو روحانی لحاظ سے اپنی بعثت کو اشد اقوا اور اکمل کہہ رہے ہیں. آپ اس پہ آئے نا، آپ اور ٹاپک کیوں، کیونکہ اس پہ بھی آدھا گھنٹہ لگ جائے گا. میں ختم کر رہا ہوں، اس پہ بھی آدھا گھنٹہ لگ جائے گا. اس پہ بھی آپ کو سمجھ نہیں لگتی جب ٹائم ختم ہوتا ہے تو نہیں بولتے. انیس بھائی مجھے 30 سیکنڈ دے. پہلی بات یہ کہ آپ نے کہا ہمیں کامیابی نہیں ہوئی، آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیا. نعوذ باللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 73 فرقے ہوں گے، سارے جہنمی سوائے ایک. آپ کہہ رہے نہیں سارے جنتی ہیں. تو یہ اگر جواب ہوتا آپ کو، آپ کے جواب مبارک ہوں، عوام الناس کو پتہ ہے. جہاں تک موضوع سے ہٹو، میں تو نہیں ہٹا، میں کہا 2 سیکنڈ میں جواب دیں تو 2 منٹ میں مناظرہ شروع. دیں آپ جواب، مت کریں. 2 سوال تھے ان کا آپ نے جواب دینا، آپ کی اگریمنٹ ہے میرے ساتھ، جواب دیں. عدنان صاحب لاسٹ ٹائم میں آپ کو موقع دے رہا ہوں، اگر آپ واقعی مناظرہ کرنا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی 30 سیکنڈ میں اس کا جواب دے دیں تاکہ ہم مناظرے کی طرف بڑھیں. عدنان صاحب آپ کا مائک میوٹ ہے. جی میں کہہ رہا ہوں چلے مناظرے کی طرف، اور میں کوئی اور ٹاپک ڈسکس نہیں کر رہا. اس کا تعین، اس کا ٹھیک ہے، وقت اللہ حافظ. پھر یہ آپ کی اگریمنٹ تھی میرے آپ سن ساتھ لینا کہ آپ ان کا جواب دیں گے. اچھا بھاگ رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے چلے نکال دیں میں مجھے. بھاگ گیا ہوں. چلے نکال دیں مجھے. چلے جی سب کو السلام علیکم. دنیا کو دیکھ لینے دیں. ٹھیک ہے، اللہ حافظ. بہت شکریہ، تھینک یو. السلام علیکم. جی انیس بھائی دیکھیں، میں نے عدنان صاحب سے جو بات ہماری ہوئی تھی، میں ڈر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں آج مناظرہ ہوگا. 2 سوال میں نے پوچھے ان کے ساتھ. جب ہم ان کی سٹریموں میں جاتے ہیں یہ کتنے سوال ہمیں پوچھتے ہیں، ہم ہر سوال کا جواب دیتے ہیں. 2 سوال تھے، ان میں ہمت نہیں. پہلے تو فرقے پہ انہوں نے شکست کھائی ہے، اس پہ وہ جواب نہیں دے سکے. تو یہ حال ہے ان کا کہ ان میں نئی جرت کے اس پہ بھی مناظرہ کرے. یہ میں عوام الناس کو دکھانا تھا، مجھے پتہ تھا یہ نہیں کریں گے مناظرہ، یہ بس گیس لائٹنگ کرتے ہیں. ان کی اگریمنٹ تھی. 2 سوال تھے انیس بھائی، 2 سیکنڈ میں جواب ہو سکتا ہے یار، اتنے آسان سوال. اور ان پہ انہوں نے فتویٰ لگایا ہوا ہے. تو ڈر رہے ہیں آپ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ مجھے مل گئے ہیں حوالے جو انہوں نے نہیں پڑھے، ان کے مجددین نے نہیں یہ حوالے پڑھے ہوئے. تو کیونکہ وہ حوالے موجود ہے. 2 سوال میں نے پوچھے تھے، اگر وہ ان کا جواب دیتے دیوبندیت ختم، بریلویت ختم. بھائی 1 سیکنڈ اس کے بعد مکمل کرنے دیں. لیکن ان میں ہمت نہیں تھی کہ وہ جواب دیں. تو یہ ان کا حال ہے. میں نے مناظرہ قبول کیا ہے کہ میں آج اس پہ مناظرہ کروں گا. میرے پاس الحمدللہ سارے حوالے میرے آگے جو انہوں نے اقوا اشد پہ بات کی، اس کی میں نے آج جواب یہ تو قسم کھا کے اب خدا کے خود وہ کہتے ہیں نا کہ خدا کی پکڑ کے نیچے آ گئے. امتیاز بھائی آر وی لائیو؟ السلام علیکم. جی بھائی وی آر لائیو. جی بھائی ہم لائیو ہیں آپ کے چینل پہ، سب چینلوں پہ. اللہ اکبر. I just came back from the stream and they are dying not to debate the topic. They are avoiding it. They are playing millions of games. As everyone could see, this is
the greatest sign of victory from Allah subhanahu wa ta'ala against these kuffar. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. And Imtiaz bhai, you know what? I was preparing them for the debate. I was getting ready for the debate, that they will debate, and then inshallah we'll set rules and everyone will come in with all the quotes and all the evidence, right? I knew, I had a feeling inside that they will never agree to debate. They will play games, because their game was to do this firqa, okay, play this game and then eventually confuse people. But alhamdulillah, we showed everyone today that first they kicked out Imtiaz bhai because they are scared. They are terrified of the evidence we have presented. They don't want to discuss it because the context will become very clear. Once they let us talk, the context will become very, very clear. And then when they let me in, they threw me out with an excuse as well that I was rude to the guy. Actually, the guy swore at me. And Razi couldn't hear his swear words. He swore at me. And then I said, we don't want to debate these anonymous guys. They don't have the guts to come and show their faces, and they're representing the community. Then why shall we talk to them? Because they're taking advantage of their anonymity. They are abusing people on Twitter, on TikTok, on YouTube. Why shall we talk to them if they don't show their face? We know Razi will talk to him, okay, or anyone else who wants to talk to us in a civil way. So the last hour or so, they were just trying to play games, avoiding the discussion. Then he came to me, they take an oath in the name of Allah that Mirza Ghulam Ahmad Qadiani believed this. And I took an oath, and then I thought, now they have no other excuse left. They have to debate. What happens, Imtiaz bhai? Did you see what happened? Yes, I was watching. Everybody was watching. Yeah, he launched another topic. He said, now I want you to respond to me in the next 30 seconds. So clearly these guys are playing games. They are terrified of Mirza. Allahu Akbar. So as you said, the debate would have happened properly with evidences, with your presence and everything. Okay, I was laying the foundations for that. But I knew they're not going to debate. Adnan bhai, Amir Haq bhai is waiting at their backstage. Let's see if they take him, inshallah. And Amir bhai, if they don't take him, he'll come back, inshallah, here as well. He was here before. Inshallah. They will not take him. I don't think they will take him. They are scared to death. Imtiaz bhai, they're terrified. They today, jo aaj inke pasine aaj nikle hai na, Allah ke fazl se, alhamdulillah. You know, they're stuttering and they fidgety behavior and trying to avoid the debate at all costs. Look what they did. The game, they agreed to the debate right near the end, and then they made another excuse to kick me out. They made and Adnan bhai, I want to say this. When they were abusing at you, every single one of us, our heart was bleeding. But you know what, bhai? At the same time, we had this feeling that today Adnan bhai is being abused for what? For the namus of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So let them do it. Inshallah, Allah subhanahu wa ta'ala is witnessing all of that. Bhai, you are absolutely Imtiaz bhai. Look, we ask Allah subhanahu wa ta'ala to guide these people and guide the people who are watching and following them. Okay. May Allah protect them. Look, all the Qadianis and Ahmadis who are watching right now, and you may be watching later on this stream. Look, we beg you that you look at this carefully. Look how these Murabbis are actually abusing and avoiding and dying not to debate. They don't want to debate because this issue is so damaging for them. It is so scary and dangerous for them. They don't want to go down that line because they know what Mirza has written. They know there is no escape. So Razi did a 2 hours presentation, twisting and lying and manipulating everything. And I said, listen, Razi, why are you discussing firqas? Why are you discussing Isa alayhi salam and his birth, as Mirza claimed that he was born just as Kide Makode, you know, just as insects are born in monsoon. We're not discussing that. You did a 2 hour stream. You put out claims and quotes. Let's go to those. And he was dying not to do that. And eventually they realized our game is up. So they threw me out, made an excuse and threw me out. And I was very civil, as you all saw. I was very civil. I was very respectful. They have no excuse. They make excuses to bring us in and throw us out. This is the game. Adnan bhai, I would say that, look,
no matter what games they are playing, people are not deaf and dumb. Allah subhanahu wa ta'ala has given people intelligence. People can see that who is dodging and how they are under the fear of their spiritual death today. Absolutely. And look, if anyone who had any doubts about these people's insincerity, these people's dajjal and their fareb, today everything was exposed. Allah exposed them. Allah exposed them. We didn't even have to debate. Anyone with akal and sincerity can see that these people are liars, plain liars. They are hiding facts from the Jamaat, from the gullible followers. They are hiding facts. What are these facts? Mirza claimed to be Muhammad Rasulullah. Not only that, he claimed to be superior in status. Not only equality, he claimed, not only equality, but even superiority. And we would have, they thought I will hesitate to take an oath. I have read Mirza's quotes. I have read his pages where he's claiming to be superior to the Prophet ﷺ, spiritually, Ashad, Aqwa, and Akmal. Not only Mirza, but even his son wrote the same thing. You know, Bashir Ahmad M.A., he writes the same thing, that Hazrat, my father, said this, right? So, subhanallah, these people have nowhere to run. They have nowhere to run. And inshallah, I hope that many more people will enter Islam after this. Inshallah. Bi-idhnillah, inshallah. Bhai, inshallah, I'm going to take Amir Haq. Bhai is now on, inshallah. رکھا جائے پبلک کے سامنے. تو آپ نے سوال تو سنا ہے، برائے مہربانی ہم کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے، 3 گھنٹے 13 منٹ، ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے 6 گھنٹے کی سٹریم کرنے کا، اور ہم چاہتے ہیں کہ 2 جمع 2 4 والی بات ہو. تو آپ سے سوال یہی ہے کہ آپ بتائیں آپ کس کو فرقہ ناجیہ سمجھتے ہیں اور باقی فرقوں کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ زبردست زبردست. اچھا، اس سے پہلے گفتگو شروع کی جائے، گفتگو کو ٹائم رکھ لیتے ہیں. بس میں سوری آپ کو روک کے، بس کہ ایک ترتیب سے ہو. 1 منٹ انیس بھائی آپ رکھ لیں. عامر صاحب آپ شروع کریں. ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو یہ چیز ہے، گفتگو کو معنی خیز اور میننگ فل بنانے کے لیے 2 رولز ہم سیٹ کر لیتے ہیں. نمبر 1، جو میرا ٹائم ہوگا اس میں کوئی دوسرا نہیں بولے گا، اور جو دوسرے کا ٹائم ہوگا اس میں نہیں بولوں گا. نمبر 1. دوسری جو چیز طے کرنی ہے، یہ 3 لوگ سٹیج پہ مجھے نظر آ رہے ہیں، ایک بندہ بولے گا، دوسرا بندہ نہیں بولے گا، تاکہ بات کی کنٹینیوٹی رہ سکے. کیا ہم ایگری کرتے ہیں اس چیز پہ؟ ایسا ہو سکے گا؟ فیئر انف؟ ہاں جی بالکل. چلیں ٹھیک ہے، تھینک یو. اپنا سوال آپ رکھتے ہیں اور حدیث پیش کر کے وہ سوال رکھتے ہیں. جی ٹھیک ہے. تو سوال میرا وہی ہے جو آپ پہلے سٹریم نہیں آپ نے سنی، جو میں سوال میں جب سے جوائن ہوا ہوں، جب میرے خیال سے عدنان بھائی تھے، امتیاز بھائی تھے، اور میرے خیال سے جو ٹائٹل لگا ہوا ہے اس سے ہٹ کے کوئی بات چل رہی تھی. خیر وہ آپ کی مرضی ہے، تو اسی کے ساتھ جو آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں وہی کریں گے، کوئی دقت نہیں. سوال ان سے بھی یہ تھا، آپ سے بھی یہی ہے کہ ہاں، مگر ٹائٹل یہ نہیں ہے نا، مسئلہ یہ ہے. خیر کوئی بات نہیں، اٹس اوکے، اٹس اپ ٹو یو، نو پرابلم. ایسا ہوتا ہوگا، ایسا ہو جاتا ہوگا کہ ٹائٹل اور ہو اور سوال اور ہو. ٹھیک ہے، نہیں یہ تو آپ کی ہر اسٹریم میں یہی ہوتا ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہم جب کسی سے بات کر رہے ہو نا، اگر کوئی مریض ہو تو ڈاکٹر پہلے پوچھتا ہے آپ کی سمٹمز کیا ہیں، پھر ہی دوائی ملتی ہے نا. نہیں تو یہ ہوگا کہ کسی کو کینسر کی بیماری آگے اس کو کسی اور ڈیزیز کی دوائی دے رہا ہو ڈاکٹر. ابھی مجھے پتہ ہی نہیں میں کس سے بات کروں. آپ شیعہ ہیں، اہل حدیث ہے، دیوبندی ہیں، چکرالی ہیں، نیچی ہیں، اقبالی ہیں، قرآنی ہیں، مجھے نہیں پتا آپ کون ہے. تو اس وجہ سے گفتگو کرنے سے پہلے تعارف ضروری ہے. میں احمدی مسلمان ہوں الحمدللہ. ڈنکے کی چوٹ پہ ہم کہتے ہیں ہم احمدی مسلمان ہیں. لیکن افسوس سے جو آپ کے بھائی ہم کہتے ہیں نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ مجھ سے، ہاں میں آگے ہوں، میں بات کرتا ہوں، میں بات کرتا ہوں. اچھا ٹائم نہیں شروع کیا، اسی لیے ٹائم نہیں شروع کیا، اسی لیے ٹوک پا رہا ہوں میں. یا تو آپ ٹائم شروع کر لیں، پھر جتنا ٹائم آپ لیں گے میں لوں گا، یہ اصول طے ہوا تھا. ٹائم لگا لیں، ٹائم لگا لیں. انیس بھائی 1 منٹ دے دیں مجھے. ہاں 1 منٹ لگا لیں، پھر مجھے نہیں ٹوکنا. ٹھیک ہے. میں جو پیچھے والا ٹائم بھی کاؤنٹ ہوگا، جو آپ نے آدھا منٹ لیا، 1.5 منٹ ہوگا. جی کیونکہ آپ نے بات کاٹ دی اندر سے. ہاں وہ کاٹی اس لیے کہ بات لمبی ہو رہی تھی. خیر ٹھیک ہے، ٹائم دونوں بھائی بات سنیں. آپ کو تو نہیں روکتے، یہ ہماری اسٹریم ہے. میں بات ختم کروں گا، اب ٹائم شروع ہے، میں پورا منٹ لوں گا. ٹھیک ہے، اٹس اوکے، اٹس اوکے، اوکے. اگر آپ نے کوئی رول ڈال لیا اندر، آپ ڈال. ٹھیک ہو گیا. چلیں جی ٹائم شروع کر رہے ہیں.
جی تو رضی بھائی پہلا منٹ آپ کا. جی ٹھیک تو ہے. سوال یہی ہے، میں آپ کو ڈاکٹر کی مثال دی، آپ بتائیں آپ کون ہیں، آپ شیعہ ہیں، اہل حدیث ہیں، بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں؟ آپ نے تو اپنی ویڈیوز میں کہا ہوا ہے کہ تحذیر الناس کا عقیدہ ختم نبوت کا غلط ہے، اوروں پہ آپ نے فتویٰ لگایا کہ یہ لوگوں نے ختم نبوت کا دروازہ کھولا اور مرزا صاحب آ گئے. آپ کے جو بھائی ہیں وہ کہتے ہیں نہیں وہ صحیح عقیدہ ختم نبوت کا، آپ کے نزدیک وہ ختم نبوت کے منکر یعنی کافر ہیں، لیکن ان کے ساتھ آپ کہتے ہیں یہ مسلمان بھائی ہیں، جو کسی مسلمان کو کافر کے وہ خود کافر ہو جاتے ہیں. اس کا آپ نے جواب دینا ہے، بتانا آپ کا کیا فرق ہے یار. آپ شیعہ ہیں، اہل حدیث ہیں، وحدت الوجودی ہیں، بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، کون ہیں آپ؟ دعویٰ کریں کہ آپ کا کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ کے بھائی عدنان نے اس حدیث کی تصدیق کر دی ہے، ما انا علیہ واصحابی، اس کے بہت طرق ہیں، کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، تمام فرقے جہنمی ہیں، ایک سچ ہے، سارے جنتی نہیں ہو سکتے، ایک کی طرف آپ نے دعوت ہمیں دینی ہے. آپ بتائیں وہ کون سا فرقہ ہے. اس ٹھیک ہے، کی 1 منٹ ہو گیا. ابھی 3 سیکنڈ رہتے تھے، حوصلہ رکھو، میں خود ہی رک جاتا ہوں. ٹھیک ہے. چلیں رضی بھائی، اصل میں وہ اسکرین پہ شیئر نہیں نہ ہو رہا، میں بڑی معذرت چاہتا ہوں اگر میری وجہ سے دقت بھی ہوئی ہے. میں ایز اے ماڈریٹر عامر بھائی، ٹھیک ہو اگر گیا. آپ میرے یقین کر لیں گے میں پورے 1 منٹ نہیں پہ میں رکوں. یقین کرتا ہوں، آپ پہ کوئی بات. عامر بھائی آپ کے پاس وہ آپ کو پتہ ہے اسکرین پہ کیسے ٹائمر لاتے ہیں؟ اگر آپ کو پتہ ہم کر سکتے ہیں، مجھے نہیں آتا. میں اصل میں فون سے ہوں، ورنہ میں ضرور کر دیتا. میں تو رینڈملی ایک دم سامنے آیا تو میں نے جوائن کر لیا. ٹھیک ہے جی آپ کریں بات. جی ٹھیک ہے عامر صاحب، میں آپ کا 1 منٹ شروع کرنے لگا ہوں. جی شروع ہوتا ہے. جی. رضی صاحب کے مجھ پر تبصرے سے تو یہ گمان پڑتا ہے کہ میرے بارے میں ٹھیک ٹھاک ریسرچ کر رکھی ہے، پھر نہ جانے کیوں یہ سوال پوچھ رہے ہیں، مگر کوئی بات نہیں، پروٹوکول ہوگا اسٹریم کا. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے، جو حدیث پیش کی ہے اس حدیث کے اندر 72 فرقے کا ذکر مل رہا ہے. اب ہم نے 3-4 چیزیں طے کرنی ہیں. دیکھیں کسی بھی چیز پر حکم لگانے کے لیے اس کی ڈیٹیلز کلیئر ہونا بڑی ضروری ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کون سے فرقے سے ہیں، کیا حکم لگاتے ہیں. سب سے پہلے تو یہاں ان کو چاہیے کہ یہ فرقے کو ڈیفائن کریں، کیونکہ حدیث کے مطابق اگر 72 یا 73 فرقے کا ذکر ہے تو روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 265 تحفہ گولڑویہ کے اندر 72-73 سے زیادہ فرقوں کا ذکر مرزا غلام قادیانی نے کیا ہے. 1300 میں 73 اور مرزا غلام قادیانی صاحب کے بعد تقریباً 1200 برس سے زیادہ فرقے پیدا ہو گئے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانیں گے 72-73 کی، یا مرزا غلام قادیانی کی بات کو مانیں گے اس سے زیادہ فرقے ہو گئے ہیں. لہذا یہ جاننا بڑا ضروری ہے. نمبر 1 یہ آپ کا ٹائم فرقے کو ڈیفائن کرنا ہے. مجھے چند سیکنڈ دیجیے گا. اچھا صرف یہ نمبر 1 میرا سوال یہ ہے، فرقے کو ڈیفائن کرنا ہے اور کرنا ہے قرآن اور سنہ سے. فرقے کی ڈیفینیشن قرآن اور سنہ سے کرنی ہے کہ فرقہ کسے کہتے ہیں، نمبر 1. نمبر 2 پھر اس ڈیفینیشن کو منطبق کرنا ہے ان 73 کے اوپر جن کا ذکر اس حدیث کے اندر ملتا ہے. تو پھر میں آپ کے ساتھ ایک ایک پر حکم لگاتا جاؤں گا اور آگے بڑھتا جاؤں گا. یاد رکھیں، حکم لگاتا جاؤں گا اور آگے بڑھتا جاؤں گا حتیٰ کہ ہم ما انا علیہ و اصحابی تک پہنچ جائیں. یہاں ڈنکے کی چوٹ بیٹھا ہوں. بہت شکریہ. جی 1 منٹ 31 سیکنڈ انہوں نے لیے ہیں. 1 منٹ 31 سیکنڈ. بسم اللہ. یہ ہوتی ہے منافقت. افسوس سے کہنا پڑتا ہے، حدیث ہم نے پیش کی، انہوں نے نئی فرقہ بتایا، قیامت آ سکتی ہے لیکن نہیں بتا سکتی. یہ کہتے ہیں اچھا انہوں نے تو ریسرچ کی ہو یا نہیں. میں نے آپ کی ختم نبوت پہ ویڈیو دیکھی تھی، اس میں آپ نے تحذیر الناس کو ختم نبوت کا ڈاکو کہا ہے. امتیاز آپ کا بھائی تو کہتا ہے وہ صحیح عقیدہ ختم نبوت کا، اور وہ اس کا دفاع کرتے ہیں، کہتے ہیں خدا کی قسم ان کا ختم نبوت کا عقیدہ وہی ہے جو مسلمانوں کا ہے. تو آپ کے نزدیک امتیاز بھی کافر اور آپ امتیاز کو مسلمان کہتے تو آپ بھی اپنے فتوے کے مطابق کافر. تو ایک بات تو طے ہو چکی کہ وہ جنتی فرقہ آپ نہیں ہے. جہاں تک آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بات کی، ابھی وہ موضوع ہی نہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کیا فرقوں کی پوائنٹ بھی کلیئر کر دیجئے گا. وہ موضوع نہیں، اس پہ ہزاروں حوالے ہیں، اس پہ بات ہوگی. ابھی ہم آپ سے پوچھیں آپ کے مطابق وہ کون سا فرقہ ہے. اگر آپ کہہ رہے ہیں آپ کا فرقہ ہے تو ڈنکے کی چوٹ کا لفظ آپ استعمال کرتے ہیں کہ ڈنکے کی چوٹ پہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث شیعہ کفار ہیں، جہنمی ہیں. اگر آپ نے یہ بات نہیں کہنی پھر آپ کہیں وہ جہنمی وہ جنتی ہیں، تو سارے فرقے جنتی ہیں. لیکن آپ تو کہتے ہیں قاسم نانوتوی نے ڈاکہ مارا ختم نبوت پہ، ابن عربی نے ڈاکہ مارا ہے، تو وہ آپ کے نزدیک کافر جو ان کو مسلمان کے وہ بھی کافر. بریلویت کافر، دیوبندیت کافر، اہل حدیث ثناءاللہ نے بھی ابن عربی کی تعریف کے وہ بھی کافر. تو منافقت نہ کریں، اس حدیث کا جواب دیں. آپ بتا دیں فرقہ کیا ہوتا ہے اور ہمیں بتائیں کلہم فی النار میں کون ہے اور جو جنتی راستے وہ کیا ہے. ڈنکے کی چوٹ پہ کہیں آپ. 1 منٹ 30 سیکنڈ ہو گیا آپ کے. بہت شکریہ. رضی صاحب نے دوبارہ اپنا سوال ریپیٹ کیا اور جملہ بولا منافقت.
منافقت یہ ہوتی ہے کہ کسی بندے کے کلام میں تضاد ہو، جس طرح مرزا صاحب کے کلام میں ہمارے بقول تضاد ہوتا تھا، اسے کہتے ہیں منافقت۔ اب نیکسٹ ٹائم اگر منافقت کا لفظ بولیں گے تو کچھ اور حوالے کھولوں گا جو پھر آپ کے لیے دقت ہوگی، تو اپنی زبان جس طریقے سے آپ استعمال کریں گے ویسا جواب ملے گا۔ رضی صاحب یہ یاد کر لینا، ٹھیک ہے؟ بہانہ میں نہیں دوں گا آپ کو۔ انہوں نے پوچھا فرقہ نہیں بتایا، اور فرقے کو ڈیفائن تو کریں، فرقے کو ڈیفائن تو کریں کہ فرقہ ہے کیا، یہی تو سوال ہے۔ نہ بتاؤں تو پھر کہنا فرقہ ہے کیا، یہ ڈیفائن کیا ہے؟ اوپر سے میری بات پیش کر رہے ہیں، میری بات ابھی موضوع ہے یا موضوع یہ ہے کہ میرا فرقہ کیا ہے؟ ہاں یہ ہے کہ میرا فرقہ کیا ہے۔ جب میری بات ہوگی تو اس پر دلیل دوں گا اور سمجھاؤں گا کہ ما انا علیہ اصحابی کا مطلب ہے کیا۔ کہتے ہیں جی مرزا صاحب ابھی موضوع نہیں ہے، 73 فرقے موضوع ہے، آپ نے شروع کیا، اس پر مرزا صاحب کا حوالہ پیش کیا، وہ تو 73 سے زیادہ مانتے تھے۔ اس کا مطلب ہے فرقے پہلے کلیئر کر لیں تاکہ یہ نہ ہو ہم 72 کو کافر کہیں یا 73 کو کافر کہیں، پیچھے کچھ اور چھوٹ جائیں۔ تو پہلے مجھے لسٹ تھمائیں، آپ جب تک لسٹ سامنے لے کر نہیں آئیں گے، فرقوں کو ڈیفائن نہیں کریں گے، کرنا ہے قرآن و سنہ سے۔ ابھی تک ڈیفائن نہیں کیا، میرا سوال فرقے کو ڈیفائن کریں قرآن اور سنہ سے، اس کے بعد ہم حکم لگاتے چلیں گے کہ کیا ان فرقوں کے اوپر یہ حکم لگتا ہے کہ نہیں لگتا۔ رضی صاحب منافقت چھوڑیں، موضوع پہ آئیں۔ بہت شکریہ جی۔ کتنا ٹائم انہوں نے لیا؟ 1 منٹ 25 سیکنڈ لیے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ بسم اللہ۔ پہلی بات یہ آپ نے کہا ایسے الفاظ نے استعمال کریں، آخر پہ آپ نے منافق مجھے کہہ دیا، تو یہ نہ باتیں کریں جو آپ خود ہی ان پہ عمل نہیں کر سکتے۔ سب سے بڑا منافق اس ڈسکشن میں آپ نے جو اپنا فرقہ چھپاتا ہے، آپ کو یہاں تک نہیں پتہ کہ میں جب آپ سے آپ کا فرقہ پوچھا، آپ کو پتہ نہیں کہ فرقہ کس لحاظ سے میں آپ کو پوچھ رہا ہوں۔ کلہم فی النار ملۃ الا ملۃ واحدہ، جو مرضی اپنی تشریح فرقے کی کرنی آپ کر لیں، بتائیں دیوبندی، شیعہ اہل حدیث، وہابی، بریلوی، کیا یہ کلہم فی النار میں یا ان میں سے ایک جنتی فرقہ؟ اس کا جواب دیں۔ آپ نے قاسم نانوتوی پہ فتویٰ لگایا، امتیاز تو کہتے ہیں وہ مسلمان ہے، وہ ختم نبوت کا عقیدہ، تو آپ کے نزدیک قاسم نانوتوی کافر، امتیاز قاسم نانوتوی کو مسلمان کہہ کے خود ہی کافر ہو گئے۔ آپ میں آپ کے ایک دوسرے کا نہیں اجماع ہوا اور آپ ان کے ساتھ کام کرتے، آپ ایک شیخ کے ساتھ کام کرتے جو متواترہ کا منکر ہے، وہ بھی آپ کے نزدیک کافر ہے۔ لیکن مخالفت جماعت کی جب کرنی، آپ شیعوں کے ساتھ بھی بیٹھیں گے جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ پھر آپ نے مانا علیہ وصحابی کی حدیث پیش کی۔ مرزا صاحب کے اپنے الفاظ ثابت کرتے کہ آپ کا کیا عقیدہ تھا، آپ نے اپنے آپ کو وہ جنتی فرقہ کرا دیا۔ ہم بھی کہتے ہیں ہم وہ 73واں جنتی فرقہ۔ اب آپ جواب دیں عامر صاحب، یہاں آپ تقریر کرنے کے لیے نہیں آئے، بتائیں اپنا فرقہ، کیوں ڈرتے ہیں، گھبرا رہے ہیں آپ، دوسروں کی طرح گھبرا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اگر آپ فرقہ بتا دیں گے 2 منٹ نہیں لگیں گے، آپ کا ختم نبوت کا عقیدہ فارغ ہو جائے گا۔ اور آپ کے فتوے امتیاز پہ کیوں چھپا رہے ہیں؟ تحذیر الناس پہ نہیں آپ کا فتویٰ کہ انہوں نے دروازے آپ کے 1 منٹ 25 سیکنڈ ہو گئے۔ جواب دیں آپ۔ تھینک یو سو مچ آپ کے 1 منٹ 25 سیکنڈ ہو گئے۔ تھینک یو۔ مجھے کہتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے فرقہ کیا ہے، ٹاپک کون لے کے بیٹھا ہے، میں یا آپ؟ فرقہ آپ نے ڈیفائن کرنا ہے، کتابیں پیچھے رکھنے سے بات نہیں بنتی، علم بیان کرنا پڑتا ہے دلیل کے اوپر۔ قرآن اور سنہ کی بنیاد پر فرقے کو ثابت کریں، فرقے کو ڈیفائن کریں۔ ابھی تک فرقہ ڈیفائن ہی نہیں ہوا تو حکم کیسے لگاؤں؟ یعنی 2 بندوں میں یہ بحث ہو رہی ہے کہ کیا یہ چیز کرسی ہے یا نہیں، تو پہلے تو ڈیفائن کریں گے کرسی ہوتی کیا ہے۔ اتنی جلدی نہیں چلے گی رضی صاحب، تھوڑا سا دھیرے دھیرے بات ہوگی۔ سرعت کی وجہ سے چیزیں بھول بھی جایا کرتی ہیں، ہمیں تجربہ ہے۔ ایک تو یہ چیز، فرقوں کی لسٹ پیش کریں، نمبر 1 فرقوں کو ڈیفائن کریں، آپ کو نہیں پتا، نمبر 2 فرقوں کی لسٹ پیش کریں، نمبر 3 کہتے ہیں جی میری طرف سے جواب دینا شروع کر دیا ہے، آپ تو اس کو بھی یہ مانتے ہیں، آپ تو اس کو یہ مانتے ہیں، تو پھر مجھ سے پوچھ کیوں رہے ہیں؟ سیدھا ٹاپک پہ آ جائیں۔ یعنی میرے بارے میں اتنی CID کر رکھی ہے تو پھر میری طرف سے خود بات کر لیں۔ فرقے کو ڈیفائن کریں قرآن اور سنہ کی بنیاد پر، نمبر 1، نمبر 2 ان فرقوں کی لسٹ پیش کریں جو 73 ہیں، اور اس کو ثابت کریں کہ اس تعریف کے ساتھ یہ انٹیکٹ ہے، تعریف کے ساتھ یہ بیٹھتی ہے اس کانٹیکسٹ کے اندر، نمبر 2۔ نمبر 3 میں یہاں موجود ہوں، ثابت کروں گا ما انا علیہ اصحابی کا مطلب کیا ہے اور میرا فرقہ کیا ہے، یہ ثابت کروں گا۔ وقت ضائع نہ کریں رضی صاحب، ٹائٹل کے بغیر آپ نے ایک موضوع چلایا ہوا ہے، پھر بھی آپ کو یہ بینیفٹ ہم دے رہے ہیں، پبلک بھی آپ کو سن رہی ہے اس شوق میں کہ چلو کچھ نہ کچھ نکلے گا، نکالیں بات کو۔ بہت شکریہ جی۔ 1 منٹ 24 سیکنڈ انگلش میں بتا دیں، آلموسٹ 124، 1 منٹ 25۔ ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے نہیں فرقہ بتایا، آپ ڈر گئے عامر صاحب، یہ احمدی مسلمانوں کی اسٹریم ہے، یہ آپ کی چھوٹی موٹی اسٹریمز ہیں جو آپ اپنی منافقت کریں، دیوبندی ختم نبوت کے منکروں کے ساتھ بھی کام کریں اور اہل حدیث اور منکر احادیث کے ساتھ بھی کام کریں، یعنی وہ سلسلہ چلتا۔
آپ کہہ رہے ہیں ڈیفائن فرقہ، ٹھیک ہے آپ ڈیفینیشن دے دیں، میں آپ کے ساتھ اتفاق کر لیتا ہوں کہ جو بھی آپ ڈیفینیشن کرتے ہیں وہ میں لے لیتا ہوں آپ سے، ٹھیک ہے، لیکن آپ پھر بتائیں دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، بریلوی سارے کافر کلہم فی النار میں، یا تو بتائیں نہیں ان میں سے ایک سچا فرقہ ہے. آپ کہہ رہے ہیں میں نے تحقیق کیا، میں آپ سے پھر کیوں پوچھوں؟ کیونکہ آپ منافقت کرتے ہیں، اس وجہ سے میں پوچھوں کہ آپ سے آج نکل آئے فرقہ، آپ کے نزدیک قاسم نانوتوی، ختم نبوت پر ڈاکہ ہے، احمد رضا خان بھی، یہ سارے ہیں. چلے میرے پاس سارے فرقوں کا نام نہیں ہے، میں آپ کو تھوڑے آپ کے لوگوں کے فرقے بتا دیتا ہوں. احمد رضا خان کہتا ہے کہ دیوبندی، قادیانی، وہابی، نیچی، چکراوی جملہ مرتدین ہے، ان کے مرد یا عورت کا تمام جہاں میں جس سے نکاح ہوگا، مسلم ہو یا کافر، اصلی مرتد، انسان ہو یا حیوان، محض باطل اور زنائے خالص ہوگا اور اولاد و زنا ہوگا. یہ لے 4 فرقے، ان کو آپ جہاں نمی مانتے ہیں ان فرقوں کا تو بتا دینا، 5 کی تعین ہو گئی ہے، پھر آگے چلیں گے. آپ بتائیں کہ فرقوں کا کیا مطلب ہے، آپ بتا دیں کہ مانا علیہ وصحابی میں آپ ہیں، دیوبندی، بریلوی، شیعہ ہیں، بتائیں کون ہے. ہم آپ سے دعوت حق چاہتے ہیں نا، آپ آواز حق ہیں، ابھی تو آپ آواز باطل بنے ہوئے ہیں. بتائیں فرقہ کون سا جنتی ہے، کیوں تکیہ کریں، مجھے چاہیے وہ رضی بھائی آپ کا ٹائم، فرقہ مجھے. رضی بھائی آپ کا ٹائم کمپلیٹ. بہت شکریہ. نام رکھا ہے احمدی آنسرز، اس چینل کا نام ہونا چاہیے احمدی اونلی کوسچنز. احمدی صرف سوال کرے گا، جواب کوئی نہیں دے گا. واہ بھائی واہ، یہ صحیح ہے. اچھا کہتے ہیں جی ڈر گئے ہو، ڈر گیا ہوتا تو میدان میں موجود نہ ہوتا. روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 400 میں لکھا ہے، میدان میں نکلنا مخنث کا کام نہیں. جنتا جانتی ہے لائیو کون کس کے گھر بیٹھا ہے اور کس کو دعوت دی جاتی ہے اور وہ نکلتا نہیں. میدان میں بیٹھا ہوں اللہ کے حکم سے. دوسری چیز بڑی مزے کی کہی، رضی صاحب کہتے ہیں چلیں ہمیں نہیں پتا تو آپ دے دیں. اچھا سوال سوئچ ہو گیا، سیٹیں سوئچ کر لیں. دعویٰ کس کا ہے، حدیث کون پیش کر رہا ہے، سوال کون پوچھ رہا ہے، تو تعریف بھی وہی کرے گا جو سوال اٹھا رہا ہے. ہم سے پوچھنا شروع کر دیا، اتنی جلدی ہار مان گئے. اچھا پھر ڈیسپریشن دیکھیں کہ اتنی جلدی لسٹ پیش کرنا شروع کر دی. پہلے ڈیفائن کیا جاتا ہے، چیز کو ڈیفائن کیا جائے گا پھر اس کی لسٹ پیش کی جائیں گی. میں نے پہلے کہا تھا فرقوں کو ڈیفائن کریں قرآن اور سنہ کی بنیاد پر، کیونکہ ایمان اور کفر، جہنم اور جنت کا مسئلہ ہے تو قرآن اور سنہ ڈیفائن کرے گا، مولویوں کی کتابیں نہیں کہ جی فلاں مولوی نے فلاں پہ فتویٰ لگایا، فلاں نے فلاں پہ لگایا. کامن سینس کی بات ہے. جب کسی کی جنت اور جہنم اور اسلام کی اصطلاحات کی بات، اسلامک ٹرمینالوجیز کی بات آتی ہے تو قرآن اور سنہ ڈیفائن کریں گے. قرآن اور سنہ سے ڈیفائن کیا ابھی تک، لمبی لسٹ نکال لی. بہت اچھے. اس لسٹ کے اندر تو احمدی بھی آتے ہیں، مانیں گے اسے؟ نہیں. تو پھر کڑوا کڑوا ہپ اور میٹھا میٹھا، ہپ ہپ اور کڑوا تھو کیوں، یہ پک اینڈ چوز کیوں؟ بہت شکریہ. جلدی کریں جواب دیں. جی 1 منٹ 27 سیکنڈ. ٹھیک. پہلی بات یہ آپ نے کہا کہ اگر آپ ڈرتے آپ میدان میں نہ ہوتے، تو ابھی میں عدنان کے ساتھ میدان میں تھا، ان کی اسٹریموں میں ہم دن رات کے، پھر بھی وہ کہتے ہیں وہ ڈرتے ہیں، ہم ان سے ڈرتے ہیں. تو منافقت نہ کرنے، میدان میں آ کے بھاگنا ڈرنے کی علامت ہے. اپنا فرقہ چھپانا، آپ کے مجدد احمد رضا خان کہتے ہیں جو فرقہ چھپاتا ہے اس کو پتہ ہے اس میں فساد ہے. پھر آپ نے کہا تعریف میں کیوں دوں، آپ نے حدیث پیش کی نہیں، عدنان نے اس حدیث کو تسلیم کیا کہ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، جو صحابہ کی طرح ہے وہ سچے اسلام ہے. تو بتائیں فرقہ کیوں چھپا رہے ہیں یار، آپ مجھے ہدایت دینا چاہتے ہیں اللہ کے ذریعے سے، تو بتائیں فرقہ کس اسلام میں شامل ہوں، شیعہ ہو جاؤں، دیوبندی ہو کہ 6 بار ختم نبوت کا انکار کروں. پھر آپ نے کہا کہ مولویوں کی کتابیں، میں نے کب مولوی کی کتاب پیش کیا؟ میں نے تو نہیں کسی مولوی کی کتاب پیش کی. غلط بات نہ کریں عامر، یہ احمدی کی اسٹریم ہے، آپ کے فرقوں کی نہیں اسٹریم. یہ احمد رضا خان کے مرید کہتے ہیں کہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں، احمد رضا خان لکھتا ہے. تو یہ کسی مولوی کی کتاب نہیں، یہ آپ کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فتوی، یہ بھی آپ کی ایک گستاخی ہے. پھر آپ نے کہا کہ پک اینڈ چوز کیوں کرتے ہیں؟ میرے بھائی میں ان کو حجت نہیں مانتا، یہ آپ پہ میں پیش کروں. اگر آپ ان کو نہیں مانتے، آپ بتائیں کہ انہوں نے غلط بات کی کہ یہ سارے فرقے جنتی، یا تو بتائیں کون سی جہنمی ہے. اور جہاں تک پک اینڈ چوز کی بات ہے، یہ تو مفسرین کا بھی آپ میں حال ہے. آپ ساری چیزیں تو نہیں مانتے جو قرآن کے مطابق آپ مانے تھے. اس فتوی کو میں نہیں مانتا، لیکن آپ کے علماء کے نزدیک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فتوی. احمد رضا جی خان رضی بھائی آپ کا ٹائم ہو گیا. جی بہت شکریہ. کمال بات یہ ہے کہ میں نے کہا مجھے کہہ رہے تھے ڈر رہے ہیں، اور میں گھر موجود ہوں، سامنے بیٹھا ہوا ہوں، اور مثال دے دی. میں بھی نہیں اس لیے ڈرتا کیونکہ میں فلاں کے پاس بیٹھا ہوا تھا. ہمارے پاس کب بیٹھے ہیں، ہمارے پاس کب آئے ہیں؟ ڈر اسے کہتے ہیں. نمبر 1 تو پہلے نہیں کہنا تھا. اگر سامنے بیٹھنے والے کا ڈر نہیں ہوتا تو پھر مجھے کیوں کہا؟ خود تضاد کر دیا. اور مرزا صاحب نے کہا ہے کہ جس کی باتوں میں تضاد ہوتا ہے یا وہ مجنون ہوتا ہے یا وہ منافق ہوتا ہے. لو جی پھر منافق آ گیا. میں معذرت چاہتا ہوں، مرزا صاحب کی تحریر پڑھی ہے. دوسری بات ڈیفائن کرنا ہے. ڈیفائن بتاؤں گا کیسے؟
کیا سمجھاؤں گا؟ پہلے تو ڈیفائن کرنا پڑے گا. تیسری بات کہتے ہیں جی میں کس میں شامل ہو جاؤں. بھائی شامل ہونے کے لیے ڈیفائن کرنا پڑے گا نا بھائی, وہ بات تو وہی ہے. پھر میرے سامنے غیر مسلم کی کتاب پیش کر رہے ہیں, آپ کے سامنے مرزا صاحب کی کتاب پیش کی ہے کیونکہ آپ ان کو نبی مانتے ہیں, محمد مانتے ہیں, قرآن ان پر نازل مانتے ہیں, ان کا کلمہ پڑھتے ہیں. مرزا غلام احمد قادیانی کو آپ جناب بہت کچھ مانتے ہیں. ابھی موضوع اصل وہ تھا مگر اس طرف آپ آنا نہیں چاہ رہے, تو اسی لیے میں ان کی کتاب پیش کرتا ہوں. میں نے کلمہ پڑھا ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, میں مانتا ہوں قرآن کو, میں فدا ہوتا ہوں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. فرقے کی ڈیفینیشن پیش کرنی ہے تو قرآن و سنہ سے پیش کرنی ہے, پھر لسٹ پکڑانی ہے. ترتیب سمجھ رہے ہیں؟ ترتیب یہ ہے, نمبر 1 قرآن اور سنہ کے مطابق فرقے کو ڈیفائن کریں, پھر لسٹ پیش کریں, اس کے بعد آپ نے بات سامنے رکھنی ہے. اور پھر میں نہ فتوا لگاؤں, یہ یاد رکھنا, سامنے بیٹھا ہوں, اگر میں ان کے اوپر فتوا نہ لگا کر اپنا فرقہ نہ بتاؤں تو پھر مجھے مجرم کہیے گا. انتظار کر رہا ہوں, ڈیفائن تو کریں. ٹھیک ہے, 1 منٹ 40. 1 منٹ 45. ٹھیک ہے. پہلی بات یہ آپ نے کہا کہ آپ میرے گھر میں ہیں, جب میں آپ کے گھروں میں جا رہا ہوں, امتیاز عدنان آپ کے مسلمان بھائیوں کا جو تہذیب الناس کا دفاع کریں, تو وہ کیوں کہتے ہیں میں ڈرتا تھا؟ میں وہاں موجود ہوتا تھا آپ کی شروع میں, اس وجہ سے ہم یہاں بد زبان اور گالیاں دیتے ہیں. پہلی بات. دوسری بات یہ, میں اتنے سالوں سے سٹریم کر رہا ہوں, آپ کبھی نہیں آئے, تو آپ 5 سالوں سے کہاں چھپے ہوئے تھے؟ شاید شیعہ مہدی کی طرح آپ بھی چھپے ہوئے تھے, آپ ڈرتے تھے 5 سالوں سے. تو یہ نہیں دلیل کہ جو میدان میں آپ کے گھر میں نہ آئے جہاں بد زبان ہو رہی وہ اس کے بارے آپ کہہ دیں وہ ڈریے, یہ کون سا اصول ہے؟ تیسری بات, آپ نے کہا میری بات میں تضاد تو آپ کے عقیدوں میں ہے. آپ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نے تہذیب الناس نے ختم نبوت پہ ڈاکہ مارا, پھر آپ کہتے ہیں امتیاز مسلمان ہے جو تہذیب الناس کا دفاع کرتا ہے. یعنی آپ خود ہی کافر ہو چکے ہیں, کیونکہ آپ ایک کافر کو مسلمان کہہ رہے ہیں, اور جو قاسم نانوتوی کو مسلمان کہہ رہے ہیں وہ بھی کافر, لیکن آپ تو ان کے ساتھ کام کرتے ہیں. منکر اہل جو حدیث کے منکر ہیں ان کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں جو آپ کے نزدیک کافر ہیں. تو اس کی تصحیح کریں, یہ منافقت کی نشانی ہے. کافر کفر اور اسلام کا مجموعہ نہیں ہو سکتا. جہاں تک آپ نے مرزا صاحب کے بارے اعتراض کیا, اس کے ہسٹری میں جواب آ چکے ہیں, آپ لیٹ آئے ہیں بھائی, واپس جا کے دیکھیں. آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں کلمہ پڑھا, چشتی رسول اللہ, شبلی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, صادق رسول اللہ, ان کا دفاع آپ نے کرنا. یہ آپ کے مسلمان بھائیوں کی کتابیں ہیں, ٹھیک ہے, جب تک آپ فرقہ نہیں بتائیں گے یہ سارے آپ کے حوالے ہیں. آپ نے کہا میں مسلم بات پیش کروں, میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے نزدیک وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے بھائی. وہ احمد رضا خان بولتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائے تھے آپ کے بھائیوں کے مطابق, ٹھیک ہے. تو چلاکیاں نہ کریں, یہ آپ کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے, ٹھیک ہے. آپ ساروں کو ریپرزینٹ کریں, دیں جواب. آج آخری ٹرننگ کو نہیں جواب, ٹائم ضائع. آخری ٹرن کیوں رضی صاحب, آخری کیوں؟ ابھی تو میں وارم اپ ہوا ہوں. عامر صاحب ایز اے ماڈریٹر ایک سیکنڈ, رضی بھائی ایک منٹ. عامر صاحب چیز یہ ہے کہ کیونکہ بات سرکلز میں جا رہی ہے, مجھے ٹائم دیں, اس کے بعد آپ اپنی تقریر کیجئے گا. فتح بھائی اتنا تو موقع دینا تاکہ ربط نہ توڑے. میں پوائنٹ لکھ نہیں رہا فتح بھائی, میں پوائنٹ لکھ نہیں رہا, میں بھول جاؤں گا. اتنا تو مجھے آپ آنر کریں نا تھوڑا, میں بھول جاؤں گا, میں پوائنٹ لکھ نہیں رہا. چلیں یہ پھر آپ کی لاسٹ ٹرن ہے, اگر تو کیٹیگوریکلی اس کے مطابق بات ہوتی ہے, نہیں تو پھر ہم آپ کی مرضی کی بات نہیں ہوگی, جو حقیقت ہے وہ کروں گا. جی مجھے منٹ دیں میرا, اس کے بعد جو آپ نے کرنا کرتے رہیے گا. ایک ہی منٹ رکھیں, وہ ایکسٹرا ٹائم لیتے جا رہے ہیں لیکن بات کوئی کر رہے نہیں, جواب بھی دینا ہوتا ہے. 1 منٹ 30 سیکنڈ کے اندر یہ بات پوری کریں گے. ٹھیک ہے جی بہت شکریہ. منکر حدیث کے ساتھ بیٹھ کے پروگرام کرنے کو کہا, اور مہدی کی حدیثوں کے منکر کو آپ نے نبی بنایا ہوا ہے, تو میں تو پھر ساتھ بیٹھ کے پروگرام کر رہا ہوں. نمبر 1. نمبر 2 یہ چیز ہے, ڈر کا وہ بتا رہے ہیں کہ جی میں ادھر تو پھر مجھے نہیں نہ کہنا تھا کہ ڈر رہا ہے, مجھے بھی نہیں کہنا تھا. الفاظ واپس لے لیں جلدی سے, ورنہ آپ بھی ڈرپوک گردان دیے جائیں گے. نمبر 1. نمبر 2 یہ چیز ہے, فلاں نے یہ کہا, فلاں نے وہ کہا, فلاں نے یہ کہا. او بھائی فرقہ ڈیفائن کریں, آپ کا سوال, آپ نے سوال چھوڑ دیا, میں تو انتظار کر رہا تھا. سوال ہے فرقے کو ڈیفائن کریں قرآن اور سنہ کی بنیاد پر, تاکہ میں فتویٰ لگا سکوں. میں کب نکلا ہوں تبھی تو فرقہ بتاؤں گا نا, میرا فرقہ کون سا ہے. آپ ڈیفائن ہی نہیں کر رہے, نہ لسٹ دکھا رہے ہیں. ڈیفائن کرنے کے بعد لسٹ دکھانی تھی, وہ نہیں دکھا رہے. نمبر 3, مرزا صاحب کے حوالے کے مطابق 73 سے آگے بات جا چکی ہے. آگے مجھے پھر کہتے ہیں کہ جی آپ چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے شاید پھر اتنی دیر. میں وہیں چھپ کر بیٹھا تھا جہاں مرزا جی 10 سال تک. دفع ہو جائیں یہاں سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ میں سے اکثر احباب کے علم میں یہ بات ہوگی
ہم نے اپنی گزشتہ لائیو سٹریم میں پوری دنیا کے سامنے مرزا غلام قادیانی اور اس کی جماعت کی کتابوں سے مرزا غلام قادیانی کا یہ کفریہ عقیدہ پیش کیا، جس کے مطابق نہ صرف وہ خود کو محمد الرسول اللہ کہتا ہے نعوذ باللہ، بلکہ ان سے اعلیٰ اور افضل ہونے کے دعوے کرتا ہے۔ اس کے جواب میں حسب معمول قادیانی مربیوں کی طرف سے ٹویٹر پہ اور دیگر پلیٹ فارم پہ کیا شور مچایا جا رہا ہے کہ مسلمان غلط بیانی کر رہے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے، مرزا غلام قادیانی تو غلام احمد تھا۔ انشاءاللہ اس دفعہ فیصلہ ہوگا کہ سچ کون بول رہا ہے اور جھوٹ کون بول رہا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے مرزا غلام قادیانی کا عقیدہ پڑھنے لگا ہوں اور سکرین پہ آپ کو تحریری طور پہ دکھانے لگا ہوں، اس کے بعد اگلی بات کرتے ہیں۔ مرزا غلام قادیانی کا دعویٰ ہے کہ قرآن کریم کی قطعی آیات سے ایک عقیدہ ثابت ہے۔ وہ کیا عقیدہ ہے؟ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بعثتیں ہیں۔ پہلی بعثت آج سے تقریباً 1400 سال قبل محمد ابن عبداللہ القریشی الہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں مکہ میں ہوئی، اور نعوذ باللہ دوسری بعثت مرزا غلام قادیانی کی شکل میں قادیان میں ہوئی۔ نمبر 2، مرزا غلام قادیانی کے بقول یہ جو دوسری بعثت ہے جو کہ مرزا غلام قادیانی کی شکل میں ہوئی، یہ پہلی بعثت سے افضل ہے جو کہ محمد ابن عبداللہ کی شکل میں تھی نعوذ باللہ۔ نمبر 3، مرزا غلام قادیانی کے بقول یہ دوسری بعثت اس لیے ضروری تھی کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مشن جو اللہ نے آپ کے ذمہ لگایا تھا اس کو پہلی بعثت کے دوران مکمل نہیں کیا، اس لیے دوسری بعثت چاہیے تھی۔ نمبر 4، مرزا غلام قادیانی کے عقیدہ کے بقول جو شخص اس عقیدہ کا انکار کرے اور مرزا غلام قادیانی کی اس حیثیت کا انکار کرے، ایسا شخص قرآن کا انکار کرنے والا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والا ہے، اور ایسا شخص خدا کی نظر میں کافر اور نان مسلم ہے، اور ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی نجات نہیں۔ اب مرزا غلام قادیانی کے اس عقیدہ کی روشنی میں مرزا غلام قادیانی کی جماعت کا کیا کہنا ہے؟ وہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی بعین ہی محمد الرسول اللہ تھا، اور مرزا غلام قادیانی کی جماعت کے بقول یہ جو عقیدہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی بعین ہی محمد الرسول اللہ تھا، یہ ان کی جماعت کے تمام اصولوں سے بڑا اصول ہے۔ لیکن ہم نے آپ کو مرزا غلام قادیانی کا عقیدہ سکرین پہ اردو انگلش میں دکھا دیا، آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیا۔ اب ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی کا مذہب یہ ہے، اس کا عقیدہ یہ ہے، اور جماعت احمدیہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم لوگ غلط بیانی کر رہے ہیں اور ان کا عقیدہ اور مرزا غلام قادیانی کا عقیدہ یہ نہیں ہے۔ اب فیصلہ کیسے ہو کہ سچ کون بول رہا ہے اور جھوٹ کون بول رہا ہے؟ بہت آسان ہے۔ اس وقت جو جماعت احمدیہ کا خلیفہ ہے مرزا مسرور احمد، وہ 2 میں سے ایک کام کر لے، یا تو وہ آفیشلی تحریری طور پہ اس بات کا اعلان کر دے کہ جو عقیدہ ہم نے مرزا غلام قادیانی کا ابھی آپ کو دکھایا اور پڑھ کے سنایا، وہ یہ کہہ دے کہ یہ کفریہ عقیدہ ہے اور اس عقیدہ کا دعویٰ کرنے والا یا اس کا حامل شخص کافر ہے۔ ایک تو یہ رستہ ہے۔ دوسرا، اگر یہ جماعت احمدیہ سمجھتی ہے کہ یہ عقیدہ 2 بعثتوں والا عقیدہ یہ قرآن کریم کی قطعی آیات سے ثابت ہے، تو پھر خلیفہ مسرور کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی جماعت کے سب سے قابل آدمی کو منتخب کر کے سامنے لائے۔ ہم اس سے مناظرہ کرنے کو تیار ہیں، اور انشاءاللہ ہم پوری دنیا کے سامنے یہ بات ثابت کریں گے کہ خدا کی قسم مرزا غلام قادیانی کا عقیدہ یہی تھا جو ہم نے آپ کو پڑھ کے سنایا، جو آپ کو اسکرین پہ دکھایا۔ دوستو، اگر احمدیہ خلیفہ آفیشلی نہ تو اس عقیدہ کو کفریہ قرار دے کہ اس عقیدہ کے حامل کو کافر قرار دے، اور نہ ہی وہ کسی شخص کو ہمارے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے منتخب کرے، اس سے آپ کیا فیصلہ کریں گے؟ پھر اس سے لازمی طور پہ نتیجہ نکلے گا کہ جماعت احمدیہ کے دل میں چور ہے۔ یہ لوگ جانتے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی کا عقیدہ یہی ہے، لیکن اس کو لوگوں سے اور اپنی عوام سے چھپانا چاہتے ہیں، کیونکہ اگر ان کے اپنے لوگوں کو بھی پتہ چل جائے کہ یہ مرزا غلام قادیانی کا عقیدہ ہے، خدا کی قسم ان کو چھوڑ کے چلے جائیں۔ اور دوسری بات، اگر مسلسل جماعت احمدیہ خاموشی اختیار کرے، نہ تو آفیشلی اس عقیدہ کو کفریہ عقیدہ قرار دے کے مسترد کرے، اور نہ ہی ہمارے سامنے کسی کو ڈیبیٹ کے لیے بھیج کے اس کو ثابت کرے، تو اس سے آپ کو یہ بھی بات پتہ چل جائے گی کہ یہ کیوں مسلمانوں کے باہمی اختلافات کو ہوا دیتے ہیں، تاکہ مسلمانوں کی توجہ اور ان کے اپنے لوگوں کی توجہ مرزا غلام قادیانی کے ان کفریہ عقائد سے ہٹی رہے۔ ہمیں آپ لوگوں کے جواب کا انتظار رہے گا، فیصلے کی گھڑی آ پہنچی ہے۔ آئیے ایک ممکنہ چور دروازہ جو جماعت احمدیہ ہمیشہ کھولنا چاہتی ہے، انشاءاللہ اس کو ابھی بند کریں گے۔ اگر آج اہل سنت کا کوئی عالم زندہ ہے اور وہ اسی عقیدہ کا حامل ہے جو ہم آپ کو سکرین پہ دکھا چکے ہیں، آپ کو پڑھ کے سنا چکے ہیں، تو وہ ایک ویڈیو پیغام کی صورت میں ہمارے سامنے آئے
اور آ کے اس عقیدہ کا اقرار کرے جو ہم آپ کو اسکرین پہ دکھا چکے ہیں، ہم اس کے اوپر اسی طرح کفر کا فتویٰ لگائیں گے انشاءاللہ جس طرح مرزا غلام قادیانی پہ لگا۔ اگر کوئی اہل سنت کا عالم اسی عقیدہ پہ فوت ہوا جو ہم آپ کو مرزا غلام قادیانی کا عقیدہ اسکرین پہ دکھا چکے ہیں، اگر کوئی عالم اسی عقیدہ پہ فوت ہوا ہے تو ایسا شخص بھی ایسے ہی کافر تھا جیسے مرزا غلام قادیانی کافر تھا۔ یہ چور دروازہ بند ہو گیا، اب ہمیں آپ کے جواب کا انتظار ہے۔ قادیانی جماعت انشاءاللہ اس دفعہ فیصلہ ہوگا۔